بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہو ہادی ربی لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعرات ہے اور اپریل 2021 اور 1442 سال ہجری اسلامی کیلنڈر کے مطابق رمضان المبارک 2 روزے ہمارے پاکستان میں مکمل ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ آج دوسری افطاری تھی۔ آپ سب لوگوں کو مبارکباد، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج بھی آپ کی لذت برقرار رہی ہوگی، آپ کے گھروں میں سب خیریت ہوگی۔ 2 باتیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں گے۔ ایک تو جبیر میرے ایک نوجوان ہیں، ان کے والد محترم اس وقت کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، ہاسپٹل میں 3 دن سے تقریباً آکسیجن ان کو لگی ہوئی ہے، تو ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے، اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا ایک علی حمزہ میرا نوجوان ہے، اس نے بڑی محبت کے ساتھ یہ جو ہمارا کوڈ ورڈ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو بڑی خوبصورت دل کے ساتھ اس نے ایک تو اس کا بنایا، پھر جو ہمارا موضوع چل رہا ہے تقون، جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ رمضان المبارک اس میں قرآن نازل ہوا اور رحمان کی طرف سے، اور رحمت للعالمین پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بڑی محبت سے اس نے ایک آرٹ ورک تیار کیا، میری نظر سے گزرا ہے وہ۔ علی حمزہ شاباش، اور اللہ کریم ان محبتوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب اور قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کے گھروں میں سب خیریت ہوگی، اور کیسے ہیں مزاج آپ کے، کیسے ہیں آواز، ویڈیو سب کچھ ٹھیک ہے، تاکہ ہم پی ٹی سی ایل والوں کا بھی شکریہ ادا کر سکیں۔ جب تک وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، ویسے بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ کریم ان کا بھلا کرے، ورنہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو الحمدللہ تیسری سحری کی طرف اب ہم نے بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ آج میں دن بھر میرے دل میں یہی تشکر تھا کہ الحمدللہ، بچپن میں ہم سوچتے تھے کہ 2 روزے گزر گئے، اور پھر ہماری بہنوں بھائیوں کی آپس میں جنگ ہوتی تھی، کوئی کہتا تھا 28 رہ گئے، کوئی کہتا تھا 29 رہ گئے، کوئی کہتا تھا 27 رہ گئے، تو وہ اس طریقے سے ایک ہمارا لاڈ چلتا تھا۔ تو وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ابھی ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، اور آج دوسرا روزہ جو ہے وہ بھی الحمدللہ۔ تو بڑی تیزی سے یہ جو سفر ہے یہ جاری ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ 30 دن کسی انسان کے لیے پچھتاوے کا باعث بن جائے کہ کاش میں نے اس وقت سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا، تو آپ لوگ ابھی وقت ہے، جتنا زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں، منافع کما سکتے ہیں اس مہینے میں، وہ آپ کما لیں، ٹھیک ہے؟ مجھے ساتھ آڈیو اور ویڈیو کا بھی بتا دیں، تاکہ میں اس دوران تھوڑا سا پانی پی لوں، ساتھ قہوہ میرے پاس آ گیا ہے، قہوے کے 1-2 گھونٹ لے لوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علی حمزہ مدیہ، وعلیکم السلام محمد افضل، وعلیکم السلام نور شہزادی، عزیر عرفان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اعتزاز احسن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، محمد حمزہ معراج، وعلیکم السلام حمزہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چندہ آوان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہاشم، بہت پیارا نام ہے، محمد ہاشم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، منظر خان،
جی منظر خان فرام مانسیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب ٹھیک ہے، اوکے۔ مدھیہ، شمائلہ طاہر، شمائلہ طاہر، شمائلہ طاہر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شمائلہ، ہاؤ آر یو؟ سجاد احمد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یوسف بزدار کہتے ہیں جی سر کچھ ڈسکس کرنا ہے آپ سے امپورٹنٹ۔ یوسف اس وقت تو خیر ہمارا ایک لائیو سیشن ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے جو سب کے سامنے ہو سکتی ہے تو آپ آخر میں کر لیجئے گا، میں تھوڑا وقت آپ کو دے دوں گا، یا اگر پرائیویٹ ہے تو پھر میں کوشش کروں گا، چونکہ ایکچولی رمضان المبارک میں پہلے سے بھی زیادہ واٹس ایپ اور فیس بک کے میسنجر سے دور ہو جاتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو بالکل اس لائن پہ رکھ سکوں جہاں پہ ضروری ہے، کیونکہ یہ والی جو خود غرضی ہے نا رمضان المبارک کی، یہ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا سارٹ آف آئسولیشن ہی آپ کہہ لیں۔ جیسے کرونا کے دنوں میں لوگ اپنے آپ کو کوارنٹین کر رہے ہیں نا، قرنطینہ میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، آئسولیٹ کر لیتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا اور اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ہے 15 دن کے لیے، کئی مرتبہ کیا ہے پچھلے 1.5 سال میں۔ ہم اللہ کی خاطر کب کریں گے اپنے آپ کو آئسولیٹ؟ اللہ کی خاطر ہم اپنے آپ کو قرنطینہ میں کیوں نہیں ڈالتے؟ کیونکہ اللہ کی خاطر بھی جب ہم اپنے آپ کو قرنطینہ میں ڈالیں گے نا یوسف، تو ہمارے بہت سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کا ایک مہینہ ہے 12 مہینوں میں، اور اس ایک مہینے میں کچھ تو ویسے ہی شیاطین بھی جکڑ دیے گئے، نفس امارہ اور لوامہ کی ہوا نکل جاتی ہے، اپرچونیٹیز کم ہو جاتی ہیں شر کی۔ تو جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا کی جاتی ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اے اللہ کریم۔ ساتھ ہی یہ حکم بھی ہے کہ یہ دعا اگر ہم پڑھ لیں، نوائت سنت الاعتکاف الی المسجد، کہ میں جب تک مسجد میں ہوں میں نیت کرتا ہوں اعتکاف کی۔ تو یہ اعتکاف مجھے بڑا خوبصورت قرنطینہ نظر آتا ہے، یہ تخلیہ ہے، یہ آئسولیشن ہے آپ کی، کہ آپ دنیا کے معاملات سے ایک دفعہ کٹ کے اپنے آپ کو بالکل آئسولیشن میں لے جاتے ہیں، اور ون ان ون عبد اور معبود کی آپس میں ایک کمیونیکیشن چل پڑتی ہے، انسان تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے، غور کرتا ہے۔ تو واٹس ایپ پہ بھی جتنے ایک آدھ گروپ ہے جس کے اندر میں ہوں، اور میری ساری فیملی کو بھی پتہ ہے کہ میں بالعموم نہ تو کال اتنی زیادہ اٹینڈ کرتا ہوں ماں سوائے ابو جی کے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس ایک مہینے میں قرآن کے ساتھ وقت گزار سکوں، مطالعہ کر سکوں، تفکر کر سکوں۔ عبادات ہیں فرض، نفلی، اور تفکر خاص کر بہت زیادہ میرا بڑھ جاتا ہے، لکھنا لکھانا بھی کافی حد تک بڑھ جاتا ہے ڈائری کے اوپر، اور پھر اپنے رویے میں تبدیلی ہی دراصل روزے کا نام ہے۔ یعنی میں جو پہلے تھا رمضان سے پہلے، اب مجھے تھوڑا بدلنا چاہیے۔ میں جس طرح کا مذاق کرتا تھا یا جس طرح گفتگو کرتا تھا اس میں مزید ریفائنمنٹ یوسف آنی چاہیے۔ تو یہ میرا پرسنل لیول پہ ہے۔ پھر بھی اگر آپ گزارا کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہنگامی طور پر، تو کبھی پھر ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایمرجنسی ہے اور بہت ایمرجنٹ قسم کا مسئلہ ہے تو پھر میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو، جیسے پہلے بھی ہماری بات ہوئی ہے ایک آدھ دفعہ، ہم بات کر سکتے ہیں اس پہ۔ ٹھیک ہے یوسف؟ جی بالکل علی حمزہ، تخلیہ ایک ایسی، آپ اس کو قرنطینہ کو نا، چونکہ کرونا کے بارے میں اکثریت کہہ رہی ہے، ساری دنیا میں ایک ماحول بن گیا ہے، یہ ماحول سازی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ یؤمنون بالغیب جو ہے نا، اللہ پر وہ ایمان لاتے ہیں، اس کے غیب پر بھی، جو چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم دیکھتے نہیں، وہ بھی ہم انعام یافتہ سے سن کے اس لیے مان لیتے ہیں کہ ہماری ابھی دسترس میں وہ حقیقتیں نہیں ہیں، ہماری دسترس سے باہر ہیں۔ تو کرونا کے حوالے سے بھی ہم نے بہت ساری ایسی باتیں مان لی ہیں جن کو اکثریت کی ذاتی زندگی میں ابھی وہ تجربے اور مشاہدے میں نہیں آئی، لیکن ہمیں چونکہ بتایا گیا ہے
اس لیے ہم نے ان چیزوں کو تسلیم کر لیا ہے کہ معتبر ادارے کہہ رہے ہیں، معتبر افراد کہہ رہے ہیں تو ایسا ہوگا. اور پھر ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں تقریباً ہر دوسرے گھر کے اندر کہ ڈکلیئر یہی کیا گیا ہے کہ یہ وہی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے یہ ڈیتھ ہوگی. آج صبح بھی آپ نے دیکھا لائیو سیشن میں میرا لہجہ تھوڑا سا اداس ہو گیا تھا، چونکہ صبح ہی جب میں گراؤنڈ میں پہنچا ہوں تو ہوا بھی بہت خوبصورت چل رہی تھی، تر و تازہ، لیکن مسجد کے اسپیکر سے ایک اعلان جاری تھا کہ 3 بیٹوں کا نام لیا گیا. ان میں ایک حافظ صاحب تھے یہیں اسلام آباد میں، کہ ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس خالق حقیقی سے جا ملی ہیں رمضان المبارک میں. تو اس وجہ سے تھوڑا سا وہ ماں کا ایک تصور بھی ہے، تو دل تھوڑا بجھ بھی گیا صبح صبح. تو پھر بھی ہمارا ایمان کرونا پر زیادہ بڑھ گیا ہے، کرونا کو ہم نے زیادہ مان لیا ہے، اور اللہ کا جو یومنون بالغیب ہے نا، اس کو ہم ابھی بھی شاید اس طریقے سے نہیں مان پا رہے. حالانکہ انعام یافتہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ کے پاس سے ہم آئے تھے اور اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اور یہ مہینہ اللہ کا ہے. لیکن انسان کیا کیجیے، انسان کی طبیعت کا کہ اس کو ڈر زیادہ ہے. قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ میں پڑھ رہا تھا کہ اگر یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کو 1000 سال زندگی مل جائے، تو اگر 1000 سال بھی یہ جی لیں گے تو پھر بھی تو میرے پاس ہی آنا ہے. تو گویا یہ جو خواہشات ہیں نا، ان کا انت نہیں ہوتا. تو اکثریت جو ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، ہم وہ چیزیں ماننے کو دوڑ پڑتے ہیں جن کا ہمیں فزیکل لائف میں فائدہ یا نقصان دکھائی دے رہا ہوتا ہے، ہم اس کی طرف زیادہ لپکتے ہیں. یہ انسان کی طبیعت کی کمی کہہ لیں آپ اس کو، اور میں تو اس کو پاور سمجھتا ہوں کہ اسی سے انسان کو کچھ نشانیاں ملتی ہیں. انسان غور کرتا ہے کہ یار یہ زندگی ہے، کتنی احتیاط کے باوجود میں یعنی میرے لیے، جو میرے جیسے انسان کے لیے سمجھنے کے لیے سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں وزیر اعظم کو بھی یہ مرض لاحق ہو گیا، صدر محترم کو لاحق ہو گیا، فلاں ایک بادشاہ محلوں میں یہ پہنچ گیا ہے. تو جب اتنی سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بڑے بڑے محلات میں پہنچ گئی ہے، تو ہم تو محلوں میں رہتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، ہم تو آلریڈی ہائی رسک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کی ذات ہی ہمیں ہر قسم کے شر سے بچا سکتی ہے. تو اللہ کی ذات کی پناہ میں آنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شیطان کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں جب وہ خفیہ معلومات چرانے لگتا ہے. تو شیطانوں کو، شیاطین کو اجازت نہیں ہے. لیکن کیا کیجئے کہ وسوسے کے ذریعے ایک ایسا خوف ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے کہ ہماری جو انکرپٹڈ انفارمیشن کا سورس تھا اس میں بھی اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور خوف اندر بیٹھتا ہے. مینٹلی ڈیفیٹڈ، شکست خوردہ ذہنیت اسی کو کہتے ہیں. وہ فریب خوردہ شاہی کہ پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. تو میں اس لیے بیلنس کا قائل ہوں کہ آپ اپنا ایمان بھی قائم رکھیں اور احتیاط بھی کریں. تو احتیاط سے تو اسلام، احتیاط خود یعنی اسلام کے اندر ایک گولڈن پرنسپل ہے کہ آپ محتاط ہو جاتے ہیں. ہم اپنے ایمان کی بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے، اور ہم اپنی جان کے لیے بھی احتیاط کرتے ہیں. حکم ہے اللہ کا، تو اس سے تو کوئی روکتا ہی نہیں ہے. تو کرونا کے لیے کرنٹین کرتے ہوئے ہمارا تقریباً 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. کرونا سے بچنے کے لیے ہم نے ماسک بھی پہن رکھے ہیں. اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم نے کیا پہنا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم نے کیا چھوڑا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم نے کس سے فاصلہ کتنا کیا ہے. کرونا والوں نے تو کہہ دیا کہ 6 میٹر تک، 1 میٹر تک، 6 فٹ تک، وہ فاصلہ ہم نے کر بھی لیا. کرونا والے چونکہ طاقت میں ہیں زمین کے اوپر، اور وہ قوت و اختیار والے ہیں اور وہ پابندیاں لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ والے جو ہیں وہ تو صرف اللہ کا پیغام سنا سکتے ہیں، وہ اذان آپ کو سنا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بڑے پرابلم جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. تو آپ لوگ کوشش کریں 30 دن اللہ کے لیے وقف کر دیں، قرآن کے لیے وقف کر دیں، رحمان کے لیے وقف کر دیں. رمضان کا یہی اس کی غرض و غایت ہے. اور تھوڑی سی تبدیلی کریں اپنی گفتگو میں، اپنی پوسٹوں کو سوشل میڈیا پہ. آپ کو یاد رکھیے گا، میں کل کسی کو سمجھا رہا تھا پرسنل لیول پہ،
چونکہ وہ بات ایسی ہے کہ وہ آپ کے بھی گوش گزار کر دینا ضروری میں سمجھتا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی طرف آئیں، موضوع بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ طویل عرصہ گٹر صاف کرنے کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو وہ بو نہیں آتی، آپ کو وہ بو محسوس نہیں ہوتی، چونکہ آپ اس بو کے ماحول میں رچ بس گئے ہیں. وہ جو بد بو ہے اس ماحول میں آپ رچ بس گئے ہیں، لہٰذا اب آپ کو فیل نہیں ہوتا. آس پاس سے گزرتا ہوا جو نئے ماحول سے آتا ہے اس کو اس ماحول میں وہ بدبو محسوس ہوتی ہے. ایک سینیریو یہ ہے، سینیریو ون. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ گٹر سے نکلتے ہیں اور باغ میں چلے جاتے ہیں. گٹر سے نکلتے ہیں اور باغ میں چلے جاتے ہیں تو باغ میں پھول ہیں، وہاں پہ خوشبو کا ماحول ہے، لیکن ابھی خوشبو تو اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہے، لیکن آپ کو وہ خوشبو ابھی اس طریقے سے محسوس نہیں ہو رہی. آپ کے ساتھ کسی دوسرے کو ہو رہی ہوگی، چونکہ آپ کے کپڑوں کے اوپر ابھی وہ گٹر کا جو گند ہے وہ لگا ہوا ہے. آپ کی سماعتوں پہ، آپ کے حواس پہ ابھی وہ غلاظت چھائی ہوئی ہے. یہ پلیز اس انالوجی کو سمجھیں، سمبولک جیسچر ہے، اس کو سمجھیں. تو آپ کو خوشبو تک پہنچنے کے لیے اور اس سے مستفید ہونے کے لیے آپ کو اپنے کپڑے بھی تبدیل کرنے ہیں، آپ کو غسل بھی کرنا ہے، آپ کو اپنے ناخن بھی کاٹنے پڑیں گے. ہو سکتا ہے ناخنوں کے اندر میل کچیل پھنس گیا ہو. آپ کو اپنے دانت، اپنے کان، یعنی خوشبودار صابن کے ساتھ آپ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، آپ نہاتے ہو، اور پھر جا کے آپ کو اس باغ کی خوشبو آہستہ آہستہ محسوس ہونا شروع ہوتی ہے. یہ نمبر 2 سینیریو ہے. تیسرا سینیریو یہ ہے کہ جب آپ باغ میں زیادہ عرصہ رہنا شروع کر دیتے ہیں خوشبو کے ماحول میں تو ایک وقت آتا ہے جب خوشبو کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. اٹ ہیپنس، اٹس ویری نیچرل. تو وہ خوشبو کا احساس اس بندے کے لیے زیادہ ہوگا جو کسی نئے ماحول سے اٹھ کے آئے گا. وہ کہے گا خوشبو بہت ہے، ہو سکتا ہے اس کو خوشبو کو آپ محسوس نہ کر سکتے ہوں. تو یہ تیسرا سینیریو بنتا ہے. تو رمضان المبارک ایک ڈیفرنٹ ماحول ہے. 11 مہینے آپ ایک نئے ماحول سے ہم اٹھ کے آتے ہیں. تو جب ہم رمضان المبارک میں آ جاتے ہیں تو احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. لیکن وہ جو 11 مہینے ہمارے جس طریقے سے گزرے ہوتے ہیں نا، وہ رمضان المبارک میں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، اور ہم اس طریقے سے غسل بھی نہیں کرتے، ہم اس طریقے سے اپنی طبیعت میں تبدیلیاں بھی نہیں کرتے. یعنی ہم صرف، ایک تو ہے کہ کھانا پینا ہم نے چھوڑ دیا، وہ بھی بڑی بات ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ بڑی بات ہے، لیکن آپ کو جب بھی نماز بھی پڑھنی ہے نا تو وضو کیا جاتا ہے. نماز پڑھنی ہے تو وضو کیا جاتا ہے. کوئی مکان بنانا ہے تو پہلے آپ اس جگہ کے اوپر ایک نقشہ بناتے ہیں، اس کو ہموار کرتے ہیں. آپ اپنی شخصیت کو ہموار کریں، اس کو پاک صاف کریں. میں نے لاہور میں دیکھا، ہمارے ساتھ ایک پلاٹ تھا، تو شروع سے 15-20 سال پہلے میں دیکھتا تھا لوگ سارے جو محلے والے تھے وہاں پہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگاتے تھے. خالی پلاٹ تھا اور کافی گہرا تھا. تو پھر کسی بندے نے وہ پلاٹ خرید لیا. اب جب وہ پلاٹ خرید لیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ کاٹ کباڑ اس کا کوئی خاتمہ کیا اور اس میں بھرتی شرتی مٹی ڈالی، اس کے اوپر کئی ٹرالیاں آتی تھیں. تو پھر وہ لیول ہو گیا. تو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر لیول پہ آ جاتی ہیں. اس نے ہموار کیا چونکہ اس نے اب وہاں پہ مکان بنانا تھا. تو اب کوئی کوڑا لے کر آیا تو اس کو وہ جگہ نہیں ملی، چونکہ اب وہ کوڑا دان نہیں رہا، وہ پلاٹ اب ایک مکان بن چکا ہے. یہ جو ہم 11 مہینے کوڑا پھینکتے رہتے ہیں نا اپنے نفس کے اندر، اپنے وجود کے اندر، عادت ہو جاتی ہے، ہمارے نفس کو عادت ہو جاتی ہے کہ وہ آنکھوں کے اندر بھی وہی کوڑا پھینکنا چاہتا ہے، سماعتوں کے اندر بھی وہی گند گھولنا چاہتا ہے، وہ زبان کے ذریعے بھی وہی گالم گلوچ کا ماحول بنا کے رکھنا چاہتا ہے. تو اس لیے آپ کو روزے کی حالت میں بھی اکثر لوگ نظر آئیں گے لڑتے جھگڑتے، گالم گلوچ دیتے ہوئے. آپ کی اندازہ لگائیے اس انسان کی بدبختی کا کہ جو روزے کی حالت میں بھی گناہ سے باز نہیں آتا، جو روزے کی حالت میں بے ادبی سے باز نہیں آتا، جو روزے کی حالت میں جھوٹ اور منافقت اور غیبت سے باز نہیں آتا، جو رمضان المبارک میں بھی یہ شراب نوشی، یہ زنا اور اس طرح کی جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے وہ باز نہیں آتا. کیا بدبختی ہے اس انسان کی، کتنی بد نصیبی ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو شیاطین جو جکڑ دیے جاتے ہیں، اس کو سمبولک انداز میں یوں سمجھے کہ ایک ماحول سازی ہو جاتی ہے، آپ کے لیے اپرچونٹیز کم ہو جاتی ہیں. تو سمپل سا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، میں نے ایک ماحول بنا دیا آپ کے لیے، آ جاؤ جس نے پاک صاف ہونا ہے. تو آپ آئیں. 5 وقت یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آبادی ہیں ماحول بنا ہوا ہے، مسجدیں آباد ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور ہوٹل آلموسٹ بند ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ سارا جو
یعنی جہاں پہ فساد ہو سکتا ہے وہ سارے ایریاز آلموسٹ کلوز ہو جاتے ہیں. باقی رہ جاتا ہے انسان کا نفس، جس کو عادت پڑی ہوئی ہے گٹر میں اتر کے 11 مہینے تک گند کھولنے کی. تو آپ اپنے آپ کو تخلیے میں لے جائیں، کرنٹین کر لیں آپ اپنے آپ کو کہ میں نے اس وائرس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کرنا، اور پھر ایک دوسرے کو بچائیں. آپ کو یہ تو بتا دیا گیا اور بڑے تیقن کے ساتھ بتایا گیا اور بڑی فریکوینسی کے ساتھ بتایا گیا اور ریپیٹڈ انداز میں ریپیٹیٹیولی آپ کو رپیٹ کر کر کے دوہرا کے سبق آپ کو سنایا گیا کہ منہ سے ڈراپلٹس نکلتے ہیں جو کسی دوسرے کو بیمار کر دیتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ بوڑھوں کا خیال کریں، کمزور لوگوں کا خیال کریں، ایسے لوگوں کا خیال کریں جن کی قوت مدافعت کمزور ہے. آپ کو سبق یاد ہو گیا، اور چونکہ فزیکل چیز ہے لہٰذا اس کو آپ فالو کرنا شروع ہوئے. اور جو فالو نہیں کرتے، گورنمنٹس نے وہ قوانین پاس کر دیے، ایس او پیز پاس کر دیے. ان کیس آف وائلیشن یہ فائن ہو جائے گا، ان کیس آف وائلیشن یہ ستم سہنا پڑے گا. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی اور موت کو یہ خطرات لاحق ہو جائیں گے. تو چونکہ ایک پورا ماحول بنا دیا گیا لہٰذا اس ماحول کے اندر اب چونکہ طاقتور ادارے یو این او جیسے وہ بھی اس میں شامل ہیں، ڈبلیو ایچ او اس میں شامل ہے، اور پھر دنیا کا کون سا ملک ہے جو اس سے افیکٹ نہیں ہوا. تو ایک ماحول بن گیا. جب پوری دنیا میں ماحول سازی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ گاؤں تک یہ بات پہنچ گئی ہے. آہستہ آہستہ یہ فورتھ ویو پہ بات پہنچے گی تو مزید آگے چلی جائے گی، اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اس سے محفوظ رہ سکے گا. مان لے گا، ایمان لے آئے گا کرونا کے اوپر، چونکہ اس ایمان کے پیچھے طاقتور ادارے، طاقتور ملک، طاقتور لابیز چل رہی ہیں، اور پھر بڑے بڑے ڈاکٹرز اور ہمارے اپنے معتبر ادارے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو پوری دنیا کے اندر کرونا کی ہیبت جو ہے وہ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کو ماننے کو تیار ہو گئے ہیں، اور ہم اپنی کیئر کر رہے ہیں. اللہ جس کے پاس ہم نے چلے جانا ہے، اس 40 50 60 سال کی زندگی میں تو ہماری احتیاط بہت بڑھ گئی ہے، لیکن وہ جس مالک کے پاس ہم نے جانا ہے اور جس زندگی میں پھر آگے موت نہیں ہے، ایک ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا. اس کے لیے ہم کون سا ماسک لگائیں، اس کے لیے ہم کون سی سوشل ڈسٹینسنگ کریں. تو یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہم نے کی ہے کرونا کی، اللہ کے لیے ہم وہ ایول ڈسٹینسنگ بھی نہیں کرتے رمضان المبارک میں. تو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر وہ ایول ڈسٹینسنگ کر لیں کہ ہم نے غیبت نہیں کرنی، میرا اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے، منافقت نہیں کرنی، مجھے ڈسٹینس پہ جانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، مجھے ڈسٹینس پہ جانا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ اس ایک رمضان المبارک کے اندر یہ جو 30 دن ہے نورانیت لوٹ آئے گی. روحانیت کے وہ جو اعلیٰ ترین راز ہیں وہ آپ پر آشکار ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کی آنکھیں صاف پاک ہو جائیں گی، غشاوہ اتر جائے گا، آپ کی سماعتیں پاک صاف ہو جائیں گی. اسی لیے یہ 3 اشروں کا تصور دیا گیا تھا کہ آپ گٹر سے 11 مہینے کے گٹر سے آپ نکلے ہو باہر. 1 مہینے کی خوشبو پہلے عشرے میں شاید آپ کو اس طریقے سے نہ آئے، اس لیے رحمت کا عشرہ رکھ دیا گیا کہ رحمت کے پناہ میں آ جائیں، رحمت کی دعائیں کریں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ سے رحم مانگیں، اس کی رحمتیں، اور اس کی رحمت رحمت للعالمین ہے. درود و سلام بھیجیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دوسرے کے اوپر رحیم کریم ہو جائیں، شفیق ہو جائیں، رحمتوں کا مظاہرہ کریں، تاکہ آپ کو تھوڑا سا آپ کا جو جسم ہے نا غسل کر لے، آپ کی روح پاک صاف ہو جائے، منزہ ہو جائے. طبیعت یہ جو آئینہ ذات ہوتا ہے، آئینہ اگر دھندلا ہو تو کچھ نظر نہیں آتا. اگر آئینہ دھندلا ہو جائے، آپ کی روح کا، آپ کی ذات کا مصفہ نہ ہو، اس کی صفائی نہ ہو، ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، تو آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے. تو آپ کو پہلے اپنے آپ کو پہلے 10 دنوں میں ایٹ لیسٹ آپ اتنے پاک صاف ہو جائیں رحمتوں کی، اور پھر آپ کو بہت ماحول ملتا ہے، آپ کو ماحول سازی ہو جاتی ہے آپ کو اللہ کی طرف سے جو فرشتوں کا نظام ہے. علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے محدثین اکرام ہیں، صوفیہ اکرام ہیں، درویش ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ کون کون آپ کو وضو کروا رہا ہے، آپ کو غسل کا موقع دے رہا ہے. آپ اپنی روح کو پاک صاف کر لیجئے. پہلے رحمت کے عشرے یہی ہمیں دیتے ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ اس غلاظت کے ماحول سے نکلیں گے، اور جو ہی آپ اگلے 10 روزوں پہ جاتے ہیں، مغفرت کی بات ہے. اب آپ پاک صاف ہو گئے ہیں، اللہ سے آپ مزید مغفرت مانگتے ہیں، آپ ایڈوانس بکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات مزید جوش میں آتی ہے. اسی لیے شب قدر کو تیسرے عشرے میں جا کے رکھا گیا تھا. پہلے عشرے میں بھی ہو سکتی تھی، دوسرے میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن عین ممکن تھا کہ میرے اور آپ جیسے بندے ہم محروم ہو جاتے اس سے، ہماری اتنی پرفارمنس نہ ہوتی، ہم شب قدر تک پہنچ ہی نہ سکتے، ہم لطیف نہ ہو سکتے، چونکہ کثافتیں ابھی لگی ہوئی ہیں ہمارے بدن کے ساتھ. تو پہلے آپ نے کثافتیں دور کرنی ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے. سحر و افطار. اور پاک صاف انسان کیسے ہوتا ہے
کہ جو 11 مہینے کی عادات تھیں ان کے اوپر آپ ماسک لگا دیتے ہیں، کوارنٹین کر دیتے ہیں ان کو کہ بھائی میں نے یہاں سے یہاں نہیں جانا، میں نے اپنے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لینا ہے، اپنی زندگی میں آئسولیٹ کر لینا ہے، قرآن کے دامن میں آئسولیٹ کر لیں۔ قرآن بہت اچھا کوارنٹین سینٹر ہے، قرآن کے کرنٹینہ کے اندر اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیں، فار گاڈ سے کہ یہ بڑا ضروری ہے۔ تیسرے عشرے میں جب ہم پہنچتے ہیں نا، جب انسان اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، جب انسان اللہ کریم سے یہ جو دوزخ اور آگ ہے اس سے بچاؤ کی دعا کرتا ہے نا، وہ تیسرے عشرے میں، چونکہ پھر اینڈ ریزلٹ جو ہے نا وہ فن نار پہ جا کے، اور پھر ہم فیہا خالدون کا سیگا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کے اندر، جنت ہو یا دوزخ ہو، یہ یاد رکھیے گا۔ تو وہاں پہ جا کے پھر تاک راتوں میں تلاش کرو وہ قدر کی رات، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات، وہاں پہ جا کے رکھا گیا کہ اب تم نکھر گئے ہو، اب تمہاری پرسنالٹی ڈیولپ ہو گئی ہے، اب تمہیں خوشبو کا احساس ہوگا، اب تمہارے جو ناک ہے نا وہ سونگھ سکیں گے، تمہارے جو کان ہے نا شعور کے وہ سن سکیں گے، تمہارا یہ جو نظر ہے نا یہ وہ نظارہ دیکھ سکے گی، یہ افلا ینظرون کی جو دعوت ہے یہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کوارنٹین کریں فار دی سیک آف اللہ۔ ہم حکومتوں کے لیے بھی کوارنٹین کر رہے ہیں، ہم ایس او پیز کے تحت سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں، اللہ نے بھی کچھ ایس او پیز دی ہوئی ہیں ہمیں۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ رحمان کا مہینہ ہے، یہ صاحب قرآن کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہوا ہے ہمیں قرآن کی شکل میں، رمضان کی شکل میں۔ وہ ہمیں بتا کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگوں جتنا منافع کما سکتے ہو اس ایک مہینے میں کما لو۔ ہم نے پھر واپس لوٹ جانا ہے، دنیا کے پھر زنجیریں اوپن ہو جائیں گی، ہوٹل پھر کھل جائیں گے، ساری زندگی کے سارے معاملات اسی رفتار سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے، پھر وہی گالب گلوچ کا ماحول ہوگا، پھر وہی آزمائشیں ہوں گی، پھر وہی الجھنیں ہوں گی۔ اس ایک مہینے میں جتنی نورانیت اپنے اندر بھر سکتے ہیں بھر لیں، جس قدر کثافتوں کو دور کر سکتے ہیں کر لیں، جس قدر لطافتیں اپنے اندر لے کے آ سکتے ہیں لے آئیں، یہ بڑا ضروری ہے اب سب نوجوانوں کے لیے۔ آئی ہوپ اینڈ آئی وش اور میں آئی پرے، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس میسج کی سمجھ آ جائے۔ اتنا اسے کو نا دن میں کچھ 10 مرتبہ بھی اگر آپ سنیں گے نا تو آپ کو بار بار اس میں سے کچھ چیزیں مل جائیں گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ لوگوں کے شعور میں یہ نورانی بات داخل کر دے اور آپ کو اس حقیقت کی سمجھ آ جائے کہ یہ مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا خوبصورت پیکج ہے، کتنی خوبصورت کتاب ہمیں ملی ہے اور کتنا آسان کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ مہینہ بھی ہمارے پاس نہ ہوتا تو شاید ہم کبھی اس گٹر سے باہر نکل ہی نہ سکتے اور ہمیں احساس بھی نہ ہوتا کہ ہم بدبودار ماحول میں ہیں۔ اعمال خوشنما بنا دیے جائیں، ہدایت چھین لی جائے، انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ گمراہ ہو چکا ہے، وہ غضب یافتہ ہو چکا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اپنے لیے، ہم سب کے لیے، جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کے لیے، جو ہمارے بعد آئیں گے ان کے لیے، کہ ہم سب لوگ پاکیزہ زندگی گزار سکیں، ہم سب لوگ روحانی رحمانی الوہی لطافتوں کے لطیف پیغامات کو سمجھ سکیں، ہماری جسموں کی اور ہماری روحوں کی کثافتیں دور ہو سکیں، ہم انعام یافتہ کے پاکیزہ معطر مطہر ماحول کا حصہ بن سکیں، ہم ایک ایسے جہان کا حصہ بن سکیں جہاں پہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں۔ یہ جو غار حرا کا تصور ہے یہ بڑا خوبصورت تصور ہے، ہر پیغمبر نے اپنے آپ کو کوارنٹین کیا ہے اللہ کی خاطر۔ تو جب ہم اللہ کی خاطر کوارنٹین کریں گے نا تو پھر اللہ کی خاطر ہماری صحت بحال ہوگی، پھر اللہ کی خاطر ہمارا تقوی بڑھے گا، اور جب ہمارا تقوی بڑھے گا نا ہمیں ہدایت مل جائے گی، ہدی للمتقین۔ جب ہم اللہ کی خاطر مجاہدے کریں گے، اللہ کی خاطر اعتکاف میں جائیں گے، یہ پورا مہینہ ہر لمحہ ہر نماز میں یہ نیت کر کے مسجد میں داخل ہوں، جائے نماز پہ کھڑا ہوا کریں، یہ کمرہ جس میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں میرے لیے یہاں پہ یہ اعتکاف کی جگہ بن جاتی ہے۔ میں ہر وقت کوشش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے ساتھ میرا وقت گزر جائے، زیادہ سے زیادہ میں اللہ کے نظام کے اندر جذب کر سکوں اپنے آپ کو۔ دیکھو قطرہ جب کلزم میں جذب ہوتا ہے نا، قطرہ پہلے ہی نمی والا ہے، کلزم بھی نمی والا ہے، تو نمی نمی میں جذب ہو سکتی ہے۔ قطرہ جب ساحلوں پہ رہتا ہے نا 11 مہینے تو اس کی نمی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہماری اصل کیا ہے، قطرے کی اصل کلزم کے اندر ہے۔ تو اس ایک مہینے میں ہمیں ڈبو دیا گیا ہے، جذب ہو جائیں، اپنے آپ کو سر تپا اللہ کے نظام کا حصہ بنا لیں، اتر جائیں اس کے اندر،
اپنی روح کو سرشار کر دے، سر سے پاؤں تک اپنے خلیے خلیے کو، دھڑکن دھڑکن کو، سانس سانس کو رحمان کے اس اسم ذات کے اندر جذب کر دے، قرآن کے اندر غوطہ زن ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، علامہ اقبال کہہ کے گئے تھے ہمیں کہ اس قرآن کے شناور کے اندر جب آپ اتریں گے، جب آپ اس بحر کے شناور ہو جائیں گے، یہ جو قرآن ہے بحر القرآن، تو پھر آپ کو جدت کردار عطا ہوگی، آپ کے کردار کو ایک نیا پن مل جائے گا، نکھار آ جائے گا اس کے اوپر، یہ مہکنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو اور ہم سے نسبت رکھنے والے ہر انسان کو مہکا دے، چہکا دے، اور ہمیں وہ رنگ عطا کر دے جو رنگ اس کے پسندیدہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں وہ سر عطا کر دے جو سر اس کے پسندیدہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں وہ حروف، وہ الفاظ، وہ جملے، فکرے، وہ معانی کے پیراگراف عطا کر دے جو اس کے پسندیدہ ہے۔ ہم نے اللہ کی خاطر یہاں زمین پر اپنا وقت پورا کرنا ہے اور پھر چلے جانا ہے۔ کرونا کی وجہ سے لوگ جا رہے ہیں، میرا دل بڑا دکھتا ہے جب میں یہ خبریں سنتا ہوں کہ فلاں شخص بھی کرونا کی وجہ سے چلا گیا، فلاں شخص بھی کرونا کی وجہ سے چلا گیا، ہر روز اموات ہو رہی ہیں۔ ہم اللہ کی وجہ سے کب ہم دنیا سے جائیں گے؟ ہم اللہ کی خاطر کب دنیا سے جائیں گے؟ ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو کے دنیا سے جا رہے ہیں، ہم اللہ کی خاطر کب دنیا سے جائیں گے؟ تو اپنے آپ کو اللہ کے نظام کے ساتھ جوڑ دیں، یہ ایمان ہے۔ پھر اللہ آپ کو اپنے پاس بلانے کے لیے جو بھی دنیاوی بہانہ بنائے، ہوتی تو ہر چیز دل بند ہونے سے بند، ہر چیز دل کے بند ہونے سے بند ہوتی ہے، تو دل ہی بند ہوتا ہے۔ میرے ہاتھوں میں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اپنی بیٹی کا، یو کانٹ اسٹاپ۔ جب کوئی جانے لگتا ہے تو آپ روک نہیں سکتے، یہ اللہ کا امر ہے۔ پیغمبر نہیں رک سکے، پیغمبروں کو روکا نہیں جا سکا، یہ امر آنا ہی آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے ہاتھوں میں تھے بیجی، میں رویا، میں تڑپا، میرے ہاتھوں میں تھے بیجی کے ہاتھ، آئی کوڈنٹ اسٹاپ ہر، نو ون کین اسٹاپ۔ جب کسی نے جانا ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے گا، سب چلے جائیں گے، مجھے بھی کوئی نہیں روک سکے گا، ہم سب چلے جائیں گے اپنی اپنی باری پر، باریاں لگی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کی خاطر رہیں، اللہ کی خاطر چلے جائیں، اس نے بھیجا ہے، اس کے حکم کے تحت زندگی گزاریں، جب وہ بلائے تو آمین کر دیں، آمنا وصدقنا، اتنا ہی کرنا ہے ہم نے زندگی کو۔ جب آپ کی توجہ پورا دن کرونا کی طرف رہے گی نا، یاد رکھیے آپ پھر کرونا کی لپیٹ میں رہیں گے۔ کرونا آج کے دور کی اتنی بڑی حقیقت بن چکا ہے کہ کوئی اور حقیقت ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، چونکہ اس حقیقت کو حقیقت بنانے والے قوت و اختیار والے ہیں، اور اس کو پھیلانے والے واعظ، مبلغ، ناصح، اس کی تبلیغ کرنے والے طاقت کے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بات کرنے والے کمزور اور بے بس ہو گئے، جو اللہ کی بات کرنے والے تھے وہ کمزور اور بے بس ہو گئے۔ اللہ کی بات کرنے والوں کے لہجے میں، ان کی اذانوں میں وہ تاثیر نہیں رہی شاید، چونکہ وہ 850 سال سے اپنی قوت کھو بیٹھے ہیں، وہ اپنا اختیار کھو بیٹھے ہیں، وہ چند رسومات کے اندر داخل ہو کے اپنی ہوا اکھاڑ چکے ہیں۔ فرقوں میں بٹنے سے یہی نقصان ہوتا ہے کہ اب ہم یؤمنون بالغیب کی بات کرتے ہیں اور کوئی سنتا نہیں ہے، لیکن کرونا بالغیب کی بات کی جاتی ہے اور سب سن لیتے ہیں، سب مان لیتے ہیں، چونکہ یہ سائنس ثابت کر چکی ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لنگس کے اوپر کیا افیکٹ ہو رہا ہے، ہماری جو ریسپریٹری سسٹم ہے وہ کس طریقے سے متاثر ہو رہا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے اور سمٹمز نظر آتے ہیں، خبریں دی جاتی ہیں اور حالات و واقعات نظر آتے ہیں۔ تو جب علم اس طریقے سے معلومات بتائی جا رہی ہوں اور ساتھ ایویڈنس دی جا رہی ہو، تو پھر کون ہے جو نہیں مانے گا؟ اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے وائلیشن والا، آخر کار سب کو ہی ماننا ہے۔ اور یہی اس کی سب سے بڑی قوت ہے کہ جب کوئی بات کر دی جاتی ہے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر ایک بات کر کے گئے ہیں، ہم نے کیوں نہیں مانا اس کو؟ 1,24,000 پیغمبروں میں سے احادیث کی روح سے ایک جگہ پہ 313 کا بھی ذکر ہے کہ 313 اور جمع غفیر، لیکن 1,24,000 ہمیں روایات سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر لگ بھگ 25 کے قریب جو ہمیں تاریخ کی کتابوں سے ملتا ہے کہ 25 کے قریب رسولوں کا ذکر جو ہے وہ اس میں نظر آتا ہے۔ پھر اس میں فقہ کی بحثیں ہیں کہ رسول کون ہے، نبی کون ہے، پیغمبر ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، وہ علمی بحث ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر جو بڑے بڑے واقعات ہیں اس کی طرف آج میرا موضوع تھا، چونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کو وہ مرکزی پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ لیکن اگر آپ پہلے والی
کی جانے والی باتوں پہ غور کریں گے تو شاید آپ کو بہت سارے پیغامات مل جائیں گے. بہت سارے اشارے میں نے کر دیے ہیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, ہدایت نصیب کریں, شعور عطا فرمائے, فہم و عرفان عطا فرمائے, تاکہ ہم اس کی خاطر زندگی گزار سکیں, اس کی خاطر اپنی توجہ اس کے نظام میں مبذول کر سکیں, اس کی خاطر رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں, اس کی خاطر قرآن کو کھولیں, اس کی خاطر قرآن میں غوطہ زن ہو جائیں. قرآن میں ہو غوطہ زن, اے مرد مسلمان, قرآن میں غوطہ زن ہونا پڑے گا. اور یہ پورا مہینہ کوارنٹین کر لیں اپنے آپ کو. اللہ کے لیے اپنے رویے بدل لیں, اللہ کے لیے اپنے لہجے بدل لیں. جس طرح آپ پہلے بولتے تھے 11 مہینے, اس طرح نہیں بولیں. ایک نیا انداز اختیار کریں اللہ کے لیے, سلجھا ہوا انداز, نفیس انداز. اپنا سوچوں کا جہان وسیع کر لیں, کشادہ کر لیں, اس کے اندر خوبصورتی پیدا کر لیں. آپ کی سوچیں بھی معطر ہونی چاہیے. آپ کے تصور میں نے آپ کو بتایا تھا نا, خیال ہوتا ہے جس کی کوئی تصویر نہیں ہوتی, لیکن خیال جب انسانی دماغ میں آتا ہے تو ہم چونکہ دیکھتے رہتے ہیں مختلف چیزوں کو, تو اس سے امیجز بنتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر. وہ ڈیٹا بیس اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, آرکائیو. وہ امیجز تصورات بناتے ہیں, پھر وہ تصور ہمارے اظہار تک پہنچتا ہے. لینگویج کی سپورٹ ملتی ہے, یا ہمارے فزیکل جیسچرز کے ساتھ, باڈی کے ساتھ ہم اظہار کرتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں کچھ چیزوں کو. جب میں کچھ ایکسپریس کرتا ہوں تو پھر وہ چیزیں آپ تک کمیونیکیٹ ہوتی ہیں. اگر بات جو میں کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ابلاغ ہو جاتا ہے, اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو صرف میں نے اظہار تو کیا, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ابھی ابلاغ نہیں ہوا, اظہار ہوا ہے. انگلش میں اس کے لیے آئیڈیا ہے, سب سے ٹاپ پہ جو آئیڈیا ہے, کوئی سمت نہیں ہوتی, کوئی جہت نہیں ہوتی, کوئی ٹائم اینڈ سپیس نہیں ہے اس کا, کوئی ریلیجن نہیں ہے اس کی کوئی آئیڈینٹی, کوئی پہچان, کیونکہ وہ ماورا ہے. لیکن خیال جب آتا ہے کسی ذہن کے اندر, دماغ کے اندر, تو جو پہلے سے موجود تصویریں 11 مہینے میں بنی ہوئی تھیں, ان تصاویر نے اس خیال کو اپنے معنی دے دیے. اللہ کا پیغام سب کو سنایا جاتا ہے. جس کی جیسے تربیت ہوتی ہے, جس ماحول میں اس کے دماغ کا نقشہ بنا ہوتا ہے, وہی تصویریں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے ترجمے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تشریحات ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تفاسیر مختلف ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور یوں انسان فرقہ واریت میں پڑھنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے دماغ میں جو تصویریں تھیں وہ اس خیال کا وہی ترجمہ کرنا ہے. تو آئیڈیا پہلے آ گیا, پھر امیجینیشن آتی ہے, اس کے بعد آپ کا ایکسپریشن ہوتا ہے, اور پھر آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. بلغ ما انزل الیک, جو تم پر نازل ہوا ہے اس کو ابلاغ کر دیں, اس کو پہنچا دیں. جب تک کوئی چیز آپ تک نہیں پہنچے گی ابلاغ نہیں ہوگا, تفہیم نہیں ہوگی تو ابلاغ نہیں ہوگا. فہم وہیں پہ آتا ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, ڈیٹا, انفارمیشن, نالج. یہ وزڈم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی مکمل تفہیم بھی آ جاتی ہے. اور کیا ہی فائدہ اس بات کے سمجھنے کا اگر وہ عمل میں نہ ڈھل سکے. مجھے قرآن کہہ دے کہ ہمیشہ سچ بولو, لیکن میں سچ نہ بولوں. قرآن مجھے کہے کہ پاکیزہ رہو اور میں پاکیزہ نہ رہوں, تو صرف قرآن کی آیتوں کو محض اس وجہ سے میں پڑھتا رہوں کہ قرآن کے یہ فارمولے ہیں کہ تم سچ بولا کرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ورکو مع الرواقین کر لو, کونوا مع الصادقین کر لو, غیبت نہ کرو, خیانت نہ کرو, زنا نہ کرو, قتل نہ کرو, جرم نہ کرو. اگر صرف پڑھنے کا ثواب ہوتا تو پھر تو بہت آسان تھی زندگی. اگر صرف پڑھنے تک ہم محدود کر لیتے اپنے آپ کو تو زندگی تو بہت آسان تھی. لیکن نہیں, وزڈم یہ ہے, دانائی یہ ہے کہ قرآن میں دیے ہوئے ہر پیغام کو ہم دانائی کے ساتھ اپنی زندگی میں اپلائی کر دیں. جب تک ہم تطبیق نہیں کریں گے, جب تک اس کا انطباق نہیں ہوگا, اپلیکیشن نہیں ہوگی ہماری زندگی میں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم سرخرو نہیں ہو سکتے, مفلحون نہیں ہو سکتے. اور رمضان کے مہینے میں اس کے لیے آسانیاں بنا دی جاتی ہیں. اپنے لباس کو پاک صاف رکھیں, کوشش کریں ہر وقت وضو میں رہیں. ہر وقت 12 دفعہ کرنا پڑتا ہے, 15 دفعہ بھی وضو کرنا پڑتا ہے, تو کریں, وضو میں رہیں. اتنا بھی اگر آپ کر گئے, استاد محترم واسف باسفا کہتے ہیں, اگر آپ صرف باوضو بھی ہو گئے تو کہیں سے کوئی آواز آ جائے گی, کہیں سے کوئی آواز آ جائے گی. تو باوضو رہیں, اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں, ناخن صاف رکھیں, دانت صاف رکھیں, پاؤں کے ناخن صاف رکھیں, اپنا ماحول صاف ستھرا رکھیں, اپنے کمپیوٹر کو, اپنے موبائل کو پاک صاف رکھیں. جو معمولات 11 مہینے کی آپ چھوڑ دیں,
فاردی سے کف اللہ 1 مہینہ کوارنٹین کر لیں اپنے نفس کو، اور اس ماحول میں ڈبکیاں لگائیں، گوتے لگائیں قرآن کے اندر. شاید یہی پاکیزگی، یہی طہارت ہماری نجات کا سبب بن جائے، اور انشاءاللہ بنے گی. جب آپ اس سے نکلیں گے، ہر روزے دار کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے نکھر گیا ہے، وہ پہلے سے مہک گیا ہے، پہلے سے زیادہ چہکے گا. خوشی ہوتی ہے، ایسی خوشی کا نام عید الفطر ہے. اور جو اس خوشی سے گزرا ہی نہیں، جو اس کے لیے تیار ہی نہیں تھا، وہ جتنے مرضی کپڑے پہن لے، وہ جتنے مرضی دسترخوان سجا لے، اس کو وہ خوشی نہیں ملے گی. چونکہ خوشی کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے. ذکر کی محفلیں سجائیں، سوچیں، تفکر کریں، بہنوں بھائیوں کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں، ان کے ساتھ تذکرے کریں. یہ تذکرے بڑے ضروری ہیں. ایک دوسرے کو بتائیں. کرونا کا بھی تو ہم نے بتا دیا نا ایک دوسرے کو، چونکہ کرونا کے ساتھ دنیا کا کاروبار ہے، میڈیا بتائے گا. اللہ کا کاروبار قیامت کے بعد شروع ہونے والا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اس دنیا میں بھی اللہ کا کاروبار ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ. بڑی تلخ بات بتانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کے سینے میں اتر جائے، اللہ کرے آپ کی روح میں یہ سچائی جذب ہو جائے. ہر دور کے پیغمبر نے، نبی نے، رسول نے پتہ کیا کیا؟ لوگوں کو عبادات کی طرف نہیں بلایا تھا. یہ تو عبادات تو جب ایک سسٹم بن جاتا ہے، یہ اس کے اندر لازمی ہے، یہ تو فریضے ہیں، یہ تو فرض چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن غلاموں کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری غلامی دور ہوگی، عورتوں کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے حقوق کی پاسداری ہوگی، زندہ دفن ہوتی ہوئی بیٹیوں کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ آج کے بعد تم زندہ دفن نہیں کی جاؤ گی. جو ظلم کی چکی میں پیس رہے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ظلم اٹھا لیا جائے گا، عدل کیا جائے گا. جن کی امانتوں میں خیانتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، دین ان کو کہتا ہے کہ آج کے بعد تمہاری امانتوں میں کوئی خیانت نہیں کرے گا. جن کو جاہل رکھا گیا ان کو ایکول اپرچونٹی کے تحت تعلیم دی جاتی ہے. جن کو ظلمتوں میں پالا گیا ان کے لیے نور کے دریا بہا دیے جاتے ہیں، پورا جہان روشن کر دیا جاتا ہے. اور جب غریب ظلم کی چکی میں پسنے والی آبادیوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس انسان کے نظام میں یہ جو اللہ کا برگزیدہ ہے، یہ جو ہستی ہے، اس کا لایا ہوا نظام میری فلاح کا سبب بنے گا، یہ مجھے اس دنیا کی غلامی سے نجات دے گا، میں پہلے سے بہتر زندگی کی طرف آؤں گا. پھر لوگوں نے مشکلات برداشت کی ہیں، پھر لوگوں نے مصائب برداشت کی ہیں. کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں آؤ یہ والا جو کام ہے یہ شروع کر دو، اتنی دفعہ یہ تسبیح کرنا شروع کر دو کہ تو تمہاری غلامی ختم ہو جائے گی. یہ ہمارا 850 سال کے اندر ہماری بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. اس کے اندر یہ بھی ہے، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. یہ قوموں کا طریق، قوموں کا ضمیر، قوموں کا شعور غلامی میں رہتے رہتے، قفس میں رہتے رہتے ہو گئی صیاد سے الفت. میں خود ہی نوچ لیتا ہوں ذرا جب پر نکلتے ہیں. ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دین آیا کس لیے تھا. دین آتا ہے اس دنیا کو نکھارنے کے لیے، اس دنیا کو ایک ایسے قرنطینہ میں ڈالنے کے لیے جہاں سے انسان نکھر کے باہر نکلے، جہاں عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، جہاں یقین پختہ کیا جاتا ہے، جہاں امید کبھی نہیں مرتی، جہاں تتلیوں کے وجود کو کبھی نوچا نہیں جاتا، جہاں جگنوں کو ان کے حقوق سے محروم نہیں کیا جاتا، جہاں چڑیوں کو عدم تحفظ کا شکار نہیں ہونا پڑتا، جہاں بلبلیں آزاد ہوتی ہیں، جہاں کبوتر آزادی کے ساتھ آسمانوں پہ اڑتے ہیں. اس کا نام دین ہے. اور یہ دین کی تعلیمات اس لیے دنیا میں آئی تھی کہ یہ دنیا نکھر جائے. اور بہت کم لوگ، قلیل تعداد ہمیشہ اس طرف رہی ہے. باقی سب نے ڈنڈے کے قانون کو مانا ہے. باقی سب نے دنیا کے رائج نظام کے اندر جو خوف تھا، فرعون کی شکل میں، نمرود کی شکل میں، یزید کی شکل میں، ابو جہل کی شکل میں، اس خوف کو زیادہ مانا ہے. چونکہ ذاتی فائدہ، مقامی فائدہ پاس نظر آتا ہے. پیغمبر جو بات کرتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو قلب سلیم چاہیے. جب آپ کا دل صاف نہیں ہے اور آپ کی حاجت نہیں ہے، آپ کی طلب نہیں، یہی وجہ ہے ہر دور کے پیغمبر کے ساتھ غریب آبادیاں اٹھی تھیں. چونکہ غریب آبادیاں ہر دور میں ظلم کی چکی میں پیسی جاتی ہیں. غریب آبادیوں کے ساتھ زمینی خداؤں نے ہمیشہ ظلم کیے ہیں. وہ طاقت کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے. اور ہر دور کے پیغمبر نے آ کے یہی کہا تھا کہ لوگوں، وہ اللہ تمہارا وحدہ لا شریک رب ہے، وہ تمہاری آزادی کا قائل ہے. وہ یہاں پہ عدل چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم یہاں پہ خلافت قائم کرو. وہ چاہتا ہے کہ جنات کو، پرندوں کو، جانوروں کو، حشرات الارض کو، سب کو تم ان کے حقوق عطا کرو. تم سمندروں کو پاک صاف رکھو، درخت اگاؤ، چڑیوں کو ان کی خوراک ملنی چاہیے، ہمسایوں کے حقوق پورے ہونے چاہیے. والدین سے شروع ہو جائیں، یتامہ، مساکین، وابن السبیل، ہر شخص کے لیے کرائٹیرین دیتا ہے دین. اور جب تک گلی کا نظام
امانت اور خیانت کا نظام، عدل کا نظام، تعلیم و تربیت کا نظام، روزگار کا نظام دین کی اس رہنمائی سے مستفید نہیں ہوتا، دنیا کی ظلمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ہمارے دین کے ہوتے ہوئے، اسلام کے ہوتے ہوئے 850 سال سے ہم جہالت کا شکار ہیں، ہم ظلمتوں کا شکار ہیں، ہر طرف ہمیں محکوم کر لیا گیا ہے، ہر طرف سے ہم مجبور کر دیے گئے ہیں، ہر طرف سے ہم مفتوح کر دیے گئے ہیں، ہر طرف سے ہمیں مغلوب کر دیا گیا ہے، ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں جس کے اندر ریٹ ہو۔ ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے ماننے کے؟ ہمیں ماننا پڑے گا، جو کچھ کہا جائے گا ماننا پڑے گا۔ قوت و اختیار والے یہی کہتے ہیں، اور اسی لیے ہر دور کے دانشور نے، ہر دور کے صوفی بزرگ نے یہی ہاتھ جوڑ کے التجا کی تھی کہ لوگوں قوت و اختیار حاصل کرو، اللہ کی خاطر اس زمین پر قوت و اختیار حاصل کرو۔ جب تک کمزور رہو گے تمہاری ہوا اکھڑی رہے گی، اور کمزوری ہمیشہ تفرقوں کی طرف چلی جاتی ہے، اور جب فرقہ واریت ہوتی ہے تو قوم ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو فار دی سیک آف اللہ پلیز کوارنٹائن یور سیلف ان دی منتھ آف ہولی رمضان، اور قرآن کو پڑھیں، قرآن کو کھولیں، قرآن کی آیتوں کے اندر چھپے ہوئے معنی پر غور کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کو اور مجھے اور ہماری نسلوں کو قرآن کی معنویت سے شناسا کر دے، ہم اس کے نور میں نور و نور ہو جائیں، ہماری ظلمتیں دور ہو جائیں، ہم مہکنا شروع کر دیں، چہکنا شروع کر دیں، ہمارے دل کے آئینے صاف ہو جائیں، اور ہم اس آئینہ ذات کے اندر جلوہ ذات دیکھ سکیں، ہمارے دل مصفہ ہو جائیں، پاک صاف ہو جائیں، اور اس پاکیزگی کے اندر اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس کے لیے ہم ہر روز وظیفے پڑھتے، یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں، سبحان اللہ، یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں، یہ کانسیپٹ ہے بہت بڑا۔ اللہ پاک ہے، اللہ والے ناپاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ والے پلید ماحول میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ گندے ماحول میں ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ رمضان المبارک پاکیزگی والا مہینہ ہے، یہ آپ کو پاکیزگی عطا کرنے آیا ہے۔ اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیں، فار دی سیک آف اللہ کوارنٹین کر لیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو پاکیزہ خیال، پاکیزہ تصور، پاکیزہ اظہار اور پاکیزہ کامیاب مفلحون والا ابلاغ عطا فرمائے۔ ہمیں انعام یافتہ نے جو سمجھایا ہے ہم سمجھ جائیں، اور ہم ایک دوسرے کو جو سمجھا رہے ہیں ہم سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی ایس او پیس ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ابلیس کا وائرس ہمیں اچک لے گا۔ اگر ہم ابلیس کی وجہ سے مارے گئے ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ ابلیس کے وائرس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ ابلیس کے وائرس کے لیے کس کس سے ہم نے ڈسٹینسنگ کرنی ہے، کس کس چیز کو چھوڑنا پڑے گا، کون کون سی ایس او پیز پر عمل کرنا پڑے گا، ماسک لگانے پڑیں گے، دستانے پہننے پڑیں گے، کتنی دفعہ ہاتھ دھونا پڑے گا، کتنی دفعہ چہرہ دھونا پڑے گا، رگڑ رگڑ کے مل مل کے وائرس کو دور کرنا پڑے گا۔ انعام یافتہ بتا رہے ہیں، لیکن قوت و اختیار نہیں ہے۔ اکا دکا لوگ، قوت و اختیار سے محروم لوگ بے بسی کے ساتھ اذانیں دے رہے ہیں، ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، صدائیں لگا رہے ہیں، سوتا بیچ رہے ہیں، شاید کوئی خرید لے۔ ہے کوئی؟ فہل میں مدکر، فہل میں مدکر، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ انسان جسمانی مادی خواہشات کے اندھیرے میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے، اسے اللہ کا نور دکھائی نہیں دیتا، اور بے شک اللہ کا نور انہیں ہی دکھائی دے گا جو قلب سلیم والے ہوں گے، جن کے اندر طلب ہوگی، جن کے اندر تڑپ ہوگی۔ جن کے اندر تڑپ نہیں، طلب نہیں، ان کا مقدر ہے کہ وہ دنیا کے ڈر میں ڈر جائیں، ان کا مقدر ہے کہ وہ دنیا کی خواہش میں ہلکان ہو جائیں۔ قرآن کی 7ویں سورہ مبارک سورۃ الاعراف، اس کی آیہ کریمہ 176، ابھی سرچ کریں آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے اس کے اندر۔ اللہ کریم نے مثال دی ہے ان لوگوں کی جو سمجھتے نہیں ہیں۔ کتے کے ساتھ مثال دی گئی کہ کتے کو آپ ڈرائے دھمکائیں تو بھی اس کی زبان جو ہے نا وہ باہر، آپ نے دیکھا ہوگا کتوں کو، وہ زبان ان کی باہر لٹکتی رہتی ہے۔ یہ مثال دی ہوائے نفسانی، خواہشات نفسانیہ، جب انسان ان کی اتباع کرتا ہے، ان ہوا کی، نفس کی، تو پھر انسان کی مثال اس کتے کی جیسی ہو جاتی ہے
جس کی زبان ہر وقت باہر لٹکتی رہتی ہے، وہ ہلکان رہتا ہے، اس کو آپ ڈرائیں دھمکائیں پھر بھی زبان باہر ہوگی، اگر آپ اس کو نہ بھی ڈرائیں دھمکائیں پھر بھی اس کی زبان باہر ہوگی۔ یعنی انسان کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاکت ہی ہلاکت ہے ان مال جمع کرنے والوں کے لیے۔ 11 مہینے بہت کچھ جمع کیا ہے، اس 1 مہینے میں اللہ کی خاطر خرچ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قبروں میں پہنچے۔ آپ کو ایک بات بڑی دردناک بتاؤں، میں نے جنازے اٹینڈ کیے ہیں کرونا والے، بعض کا تو غسل دینا بھی نصیب نہیں ہوا، سچے پکے رشتہ دار پاس نہیں آتے، اور جب کوئی اللہ کی خاطر دنیا سے جاتا ہے تو میلے لگ جاتے ہیں۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے وہ غسل میں شریک ہو، ہر بندہ کوشش کرتا ہے وہ کندھا دے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے وہ قبر میں مٹی ڈالے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کرونا سے جاتے ہوئے بندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی غسل دینے کے قریب نہیں آتا، ڈر گئے ہوئے ہیں لوگ، ہر بندہ ڈر گیا، ایس او پیز ایسے بن گئے ہوئے، دور بھاگ جاؤ۔ ہائے کیا انجام ہو رہا ہے زندگی کا، جنازے نہیں ہو رہے، لوگ مٹی نہیں ڈالنا چاہتے کہ مٹی سے کوئی وائرس نکل کے نہ پڑ جائے۔ کیا جہالت ہے، کیا خوف ہے۔ اللہ کی خاطر زندہ رہیں، اللہ کی خاطر مر جائیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کی خاطر زندہ رہیں، اللہ کی خاطر مر جائیں۔ میلے لگ جائیں گے، فذکرونی کی طرف آ جائیں، اذکرکم ہو جائے گا۔ اللہ کی خاطر اللہ کی ایس او پیز پر عمل کر لیں۔ یہ ایس او پیز اس قرآن کے اندر موجود ہے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، واسطہ دیا تھا۔ اللہ کن کن ایس او پیز کی بات کر رہے ہیں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ ہم نے کتنی ایس او پیز کو مانا ہے، ہم ناکام کیوں نہ ہوں، ہم خسارہ کیوں نہ پا جائیں، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کیوں دنیا کے لالچ میں اس قدر زبانیں نکالے ہوئے ہم ہلکان ہوتے پھر رہے ہیں۔ اور اس آیہ کریمہ کا یہ جو سورۃ الاعراف ہے نا، اس کی جو آیہ کریمہ 176 ہے، اس کے آخر میں پتہ کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر، ابھی آپ سرچ کر لیں گوگل پہ، 176 ورس 7 اور پھر 176، 7واں نمبر ہے سورۃ الاعراف کا۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا اس سورت کو بہت پڑھا کریں، اس کے اندر بڑے پیغام ہیں۔ 176 آیہ کریمہ کے آخر میں پتہ کیا ہے؟ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ جو قصے ہیں، یہ جو کہانیاں ہیں قرآن پاک کی، قصص، انبیاء کے قصے، قرآن کے قصے، یہ لوگوں کو بتا دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، کیوں بتا دیجئے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو کل ہم نے سیشن کیا تھا سائنٹیفک میتھڈ کے حوالے سے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 176 یہی کہہ رہی ہے، کہانی صرف اسی کو فائدہ دے گی جو غور و فکر کرنے والا ہے۔ جس نے سمجھنا نہیں کہانیوں سے، کرونا بھی تو ایک کہانی ہے نا، لکھی جا رہی ہے، لعلہم یتفکرون، اس کہانی سے بھی سوچنے والے، غور و فکر کرنے والے بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔ میں تو بہت کچھ سمجھ گیا، میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر قوت و اختیار والے کرونا کی بھی بات کریں گے تو ماننا پڑتا ہے، اور بے اختیار بے بس لوگ اللہ کی بھی بات کریں گے تو کوئی نہیں کوئی مانتا۔ محراب و ممبر پہ لوگ بیٹھے ہوئے صدائیں لگا رہے ہیں، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ہمیں دنیا کا ڈر زیادہ ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ ہم دنیا کی خاطر مر رہے ہیں، اللہ کی خاطر نہیں مر رہے، چونکہ اگر ہم اللہ کی خاطر مرتے تو بَلْ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہمیں ایک ایسی زندگی ملتی جو زندہ، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہی رہتی، مرنے کے بعد بھی ہمیں رزق ملتا رہتا۔ ہم کیوں ایسی موت مرنا چاہتے ہیں جو فنا والی موت ہے؟ ابھی وقت ہے، 1 مہینہ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیں، ورنہ یہ جو جنم جنم سے وائرس ہے نا، ابلیس نامی، شیطان نامی، یہ ہمیں اچک لے گا۔ اور جب یہ ہمیں مارے گا نا، جب ہم ابلیس کے ہو کے مریں گے تو فرشتے ٹھڈے مارتے ہوئے روح قبض کرتے ہیں، فرشتے ٹھڈے مارتے ہوئے روح قبض کرتے ہیں، اور وہاں بھی کوئی منہ نہیں لگائے گا کہ یہ وائرس زدہ ہے، یہ انفیکٹڈ ہے، ابلیس سے انفیکٹڈ ہے، جی لے جاؤ ان کو آگ میں پھینکو، جلا دو ان کو تاکہ ان کا وائرس ختم ہو۔
اور جو وائرس زدہ نہیں ہوں گے نا، صحت مند ہوں گے، ان کا استقبال کیا جائے گا، وہ آپس میں حق کریں گے، بوس و کنار کریں گے، مصافحہ کریں گے، ان کو لے آؤ حوضے کو سر پلائیں، ان کو مشروبات صحت مند، اپنی روح کو صحت مند کرنے سے ایک مہینے میں فالتو باتوں سے نجات حاصل کریں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ یہ بڑا کی میسج ہے، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، کس سے بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ قرآن پاک میں جب آپ نے داخل ہونا ہے، بہت ساری باتیں پہلے ہو گئیں، میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کو، طلبہ و طالبات کو دلچسپی کے لیے، تاکہ جب آپ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہوں تو آپ کو آسانی ہو۔ پچھلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی انسان کی، انسان پہ غور کرنا ہے، کائنات کی ہم نے بات کی تھی، آسمان، چاند، زمین، بادل، بارش، گھاس، درخت، سب پہ غور کرنا ہے۔ جب آپ ساری چیزوں کو ان کی ذات کے حوالے سے غور کر لیں تو اب ضرورت ہو گئی ایک سسٹم کی، کہ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جس کے اندر ہم نے جو غور و فکر کیا ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں۔ پہلے ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا، آبزرویشن کر لی، ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ آج کے سیشن میں ہم بتائیں گے کہ وزڈم کیا ہے، تھیری کیسے بنی ہے، نظریہ کیسے بنا ہے، آئیڈیالوجی کیسے بن گئی ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ دنیا کا نظام کیسے ہونا، اور دنیا کے نظام میں جو سب سے ٹاپ پہ ہمیں ہستیاں نظر آتی ہیں وہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، جن کا میں نے آپ کو بتایا 1,24,000۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، پروفٹ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہانی چلتی ہے ساری۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، کہانی ہے، اس میں قوم کا کوئی خاص ذکر نہیں آتا، اس میں ملائکہ کا ذکر آتا ہے، اس میں ابلیس کا ذکر آتا ہے، چونکہ ابھی انسانی آبادیاں اس طریقے سے وجود میں نہیں آئی ہیں۔ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے اتجعل فیہا من یفسد، اس کو آپ بنائیں گے خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو فساد پیدا کرے گا، اور یسفک الدماء، جس کو زمین کے اندر آپ دینے لگے ہیں، یہ آپس میں خون ریزیاں کرے گا۔ تو ہمیں اپنی کہانی، جو آدم کی کہانی ہے، وہ جو قصہ ہے، اس میں ہمیں ملکوتی قوتیں نظر آتی ہیں، انسانی آبادیاں دکھائی نہیں دیتی حضرت آدم کے دور میں۔ ہاں، جب حابیل اور قابیل کی کہانی شروع ہوتی ہے تو پھر ہمیں قابیل قاتل کے طور پر دکھائی دیتا ہے، وہاں ہمیں نفس کی تھوڑی سی سرزنش دکھائی دیتی ہے، پھر وہ کس طریقے سے تدفین ہوتی ہے۔ تو قوم کا کوئی خاص ذکر نہیں آتا، ابھی ایک چھوٹی سی یونٹ ہے۔ تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، لعلہم یتفکرون، اس پہ جب آپ تفکر کرتے ہیں تو اس میں ملکوتی قوتیں ہیں، چونکہ ابھی انسانی آبادیوں کا وجود نہیں۔ پھر درمیان میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا لائیو سیشن میں کہ اس آنکھ پہ غور کریں، یہ حضرت آدم علیہ السلام یہاں سے آغاز پاتے ہیں، پھر اس طریقے سے یہ سارا نسل انسانی جو ہے نا اس کا سلسلہ پھیلتا چلا گیا، آنکھ کا یہ اوول شیپ جو ہے بننا شروع ہوئی، اور پھر یہاں پہ آ کے نبی پاک علیہ السلام ہے، آخری نبی، انا خاتم النبیین والا نبی بعدی، بات ختم ہو گئی، مور لگا دی گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی یا پیغمبر یا رسول آئے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے آتے تھے، اپنے خطے کے لیے آگے تھے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام صرف اپنے خاندان کے لیے آئے، اس وقت بی بی حوا تھیں، حابیل اور قابیل شروع ہو گئے، تو ابھی آہستہ آہستہ نسل انسانی نے پھیلنا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بات پہنچی تو آپ رحمت للعالمین بنا دیے گئے، یعنی قیامت تک جتنے بھی پلانٹس ہم نے ڈسکور کرنے ہیں، جتنی ہماری گلیکسیز تک رسائی ہوگی، جتنے آسمانوں تک ہم پہنچیں گے، انسانی آبادیاں مریخ سے اوپر چلی جائیں، زمین کے علاوہ بھی انسان کہیں اور ٹھکانہ بنا لے، ان سب کے لیے ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک یونیورسیلٹی، ایک افاقیت آ گئی۔ درمیان میں جو آئے ہیں ان کے لیے قرآن جو ہے نا وہ زیادہ جو پرومیننٹ ہے، میں ان کا آپ کو بتا دیتا ہوں حوالہ، ویسے 25 کے قریب ہے جن کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں کسی کتاب کا ذکر نہیں آتا، صرف اتنا بتایا گیا علامہ آدم الاسماء، یہ آپ جگہ جگہ پہ پڑھیں گے، آدم کا فرشتوں کو حکم دینا کہ آپ آدم کے سامنے سجدے میں چلے جائیں۔ لیکن جو ابلیس ہے، الا ابلیس، اس نے وہ سجدہ نہیں کیا، وہ کہانی الگ ہے، لیکن اس کہانی کے اندر بھی بڑی سائنٹیفک آرگومنٹس ہیں، بڑی ریزننگ ہے اس کے اندر۔ سائنس مختلف اٹکل پچو کے ساتھ کیا آسرائیاں کر رہی ہے، بگ بینگ ہوا ہوگا، اس طریقے سے ہوا ہوگا، ہومو سیپینس کی یہ کہانی ہے، ڈارون نے کچھ اور ہی کہہ دیا کہ اس طریقے سے انسان جو ہے نا وہ ڈاؤن گریڈ ہو کے اپ گریڈ ہوا ہوگا، منکی سے شروع ہوئی ہوگی۔ قرآن ہمیں بتا چکا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کی شروعات جب ہوئی تھی وہ احسن تقویم کے ساتھ خوبصورت پوسچر دے کے اس کو بھیجا گیا تھا، بیلنس کیا گیا تھا،
ہارمنی دی گئی تھی. تو سائنس اپنے تجربات کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے. ایک وقت آئے گا سائنس اس آسن تقویم تک پہنچ جائے گی اور اس نظریے کو مان لے گی. ابھی سائنس نہیں مان رہی. ابھی سائنس ہومو سیپین اور افریقہ تک پہنچی ہے، لیکن سائنس رکی نہیں ہے. سائنس نے یہ نہیں کہہ دیا کہ جو آج کہہ دیا وہی حق ہے. آج کے دن میں جو ثابت ہوا ہے سائنس اس پہ کار بند ہے. آنے والے وقتوں میں سائنس کسی اور نظریے کی طرف ضرور بڑھے گی. ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. پالیسیاں بدلتی آ رہی ہیں، نظریات بدلتے آ رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر آتا ہے. باقی چیزیں احادیث صحیحہ کے اندر روایات میں ہمیں ملتی ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام، درمیان میں حضرت شیش علیہ السلام کا بھی روایات ہیں. تو کچھ روایات کی روح سے 10 قرن، ایک قرن ایک صدی کو کہہ لیں، ایک زمانے کو کہہ لیں، حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے پورے قرآن پاک کے اندر آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی جگہ جگہ پہ بات نظر آئے گی. اور دراصل یہیں سے باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. جو آپ نے پورے قرآن کو جب پڑھنا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا ڈائری رکھیں پاس. آپ کو میں ایک 1 لائنر دے رہا ہوں، 2-4 باتیں نوٹ کر لیجئے گا. پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے ہر دور کے پیغمبر، نبی یا رسول کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا اہل زمین نے. اور اس میں بھی 2 گروہ بنے ہوئے تھے. میں نے آپ کو کل بتایا تھا 2 ہی باتیں ہو رہی تھیں. پیغمبر آئے، لوگ پہلے سے گمراہ تھے، عادات بد کا شکار تھے، اپنی طرف سے انہوں نے کوئی اٹکل پچو بنا رکھے تھے. اللہ کے پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے برگزیدہ ہوں، بھیجا گیا ہوں. اے لوگو تم کس طرف جا رہے ہو؟ ہر دور کے نبی، پیغمبر اور رسول نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا. یہ آپ نوٹ کریں گے قرآن کے اندر. چونکہ تصریفات ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ تصریف الآیات کا قانون ہے، بکھری ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں بظاہر. مختلف عنوانات کے تحت مختلف صورتوں میں موضوع ایک ہی چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا لا الہ الا اللہ. لیکن 2 گروہ بن گئے. ایک وہ تھے جو ان کے سردار اور ان کے ماننے والے حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا گیا. اس دور میں جو پیٹرن شروع ہوا تھا نا 2 قسم کا، وہی پیٹرن چلتے 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 حضور سیدی و مرشدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہے. عرب کی دور جاہلیت میں بھی یہی 2 گروہ نظر آتے ہیں. ہر دور میں یہی 2 گروہ آپ کو قرآن پاک میں نظر آئیں گے. پیغمبر کیا کرتے تھے؟ معصوم عن الخطا. پیغمبر کہتے تھے کہ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ. اور لوگ کیا کہتے تھے؟ ہمیں تو تم مجنون نظر آتے ہو، مخبوط الحواس معاذ اللہ نظر آتے ہو. ہمیں لگتا ہے کہ تمہیں حکومت کا لالچ ہے. اگر تم اتنے ہی برگزیدہ ہو تو کوئی اللہ فرشتے کیوں نہ بھیج دیتا؟ اور اگر تم ہمیں ڈرا رہے ہو کسی قیامت سے تو لے آؤ اس کو، ہمیں دکھاؤ تو صحیح. تو ہم تمہاری باتوں پہ کیوں یقین کریں گے؟ تم کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی کرامت دکھاؤ، کوئی شوبدہ دکھاؤ، کوئی سائن ہمارے سامنے پیش کرو کہ وہ جو اللہ جس کی تم بات کر رہے ہو وہ اللہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہر دور میں یہی کہا گیا کہ پروف دو ہمیں، پروف دو ہمیں. تو ہر دور کے پیغمبر نے یہ کہا کہ میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں، خوشخبریاں دوں، میں پیغام پہنچا دوں، باقی تمہاری. تو جو اس وقت ستائے ہوئے لوگ ہوتے تھے، ظلم کی بھٹی میں چکی پیسنے والے جو لوگ ہوتے تھے، وہ مان لیتے تھے. انہیں صداقت نظر آتی تھی. انہیں نظر آتا تھا کہ لنگر بھی چلتا ہے، دسترخوان بھی چلتا ہے اس پیغمبر کا. اس کی باتوں میں عدل کی خوشبو آتی ہے، اس کی شخصیت میں، اس کے چہرے پہ وہ جلال نظر آتا ہے. تو وہ لوگ آہستہ آہستہ ایک ایک 2 اور پھر شروع میں ہر دور میں ماننے والوں کو تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا. ان کو سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا. ان کو بھی رگڑا لگایا گیا. اس وقت تک رگڑا زیادہ نہیں لگا جب تک وہ صرف ابھی چھپ چھپ کے صرف عبادات کی بات کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے آہستہ آہستہ اس سسٹم کو چیلنج کرنے کی بات کی جو ایگزسٹنگ سسٹم تھا، رائج نظام جو تھا، تو انہوں نے بغاوت کا نعرہ سنا کہ یہ باغی ہو چکے ہیں ان خداؤں کے یا دیوتاؤں کے یا تصورات کے جو اہل زمین نے پہلے سے، چونکہ قوت و اختیار ان کے پاس تھا جو اہل زمین تھے. تو پیغمبر آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو زمانے ہیں اس میں ہمیں کئی عذابات نظر آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد وہ عذاب ہمیں نظر نہیں آتا قوموں کے حوالے سے جو پوری قوموں پہ یکمشت آیا ہو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو بات کی وہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو دور ہے وہ بڑا خوبصورت دور ہوتا ہے. اس میں ہمیں 2 واقعات نظر آتے ہیں. ایک ہے ہمیں حضرت ہود علیہ السلام اور دوسرے ہیں حضرت صالح علیہ السلام. قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ان کا اکٹھا ذکر نظر آئے گا.
ہود علیہ السلام قوم عاد کے لیے تھے. عاد ان کی یعنی قبیلہ کہہ لیں، قبیلے عاد تھا. اور یہ وہ قوم تھی جو سب سے زیادہ دراز قد مشہور ہے. یعنی پورے کرۂ ارض پر اتنے لمبے انسان کبھی بھی نہیں تھے. آپ اندازہ لگائیے، قرآن میں آپ کو ان کا واقعہ جگہ جگہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا وہاں پہ قوم یہ جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے عاد، ان کا بھی ذکر آئے گا. اور ساتھ دوسرے تھے حضرت صالح علیہ السلام، جن کا اونٹنی کے ساتھ آپ کو ایک واقعہ نظر آئے گا. سمود قوم کے لیے اترے تھے حضرت صالح علیہ السلام. یہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ لوگو تم کیوں اس طرف جل پڑے ہو، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ ظلم نہ کرو اپنی جانوں کے ساتھ، اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جسٹس کی طرف آ جاؤ، عدل کی طرف آ جاؤ. تو عاد والوں نے بھی ہود علیہ السلام کو تکالیف پہنچائی، ایذائیں دیں، مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، ریڈیکیول کیا. ہر دور کے لوگوں نے پیغمبروں کو ریڈیکیول کیا ہے. ہر دور کے انسانوں نے جو ضلالت میں، گمراہی میں، جہالت میں پڑے ہوتے تھے، اس دور کے دانشوروں کا مذاق اڑایا، ان کو پتھر مارے گئے، ان کو سزائیں دی گئیں. شروع میں جب تک بات نارمل تھی ان کو صرف سوشل بائیکاٹ کیا گیا، شروع میں تھریٹ کیے گئے، دھمکیاں دی گئیں، اور اس دھمکی سے پہلے ان کا تمسخر اڑایا گیا. ہر دور کے پیغمبر کا تمسخر اڑا ہے، مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ تم عجیب باتیں کر رہے ہو، ہوا میں اٹکل پچو کی باتیں ہیں، کوئی ثبوت لے آؤ، کوئی ٹھوس شواہد ہمارے سامنے رکھو. لیکن پیغمبر نے یؤمنون بالغیب کی بات کی ہمیشہ. تو حضرت ہود اور صالح یہ دو جب ہمارے سامنے ادوار گزرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے جو بہت بڑا دور آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان کا ایک الگ سلسلہ کار ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں. یہ آپ کا علمی نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت ابراہیم کو اسی لیے ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. تمام تر پیغمبر جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آئے، چونکہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی میں نے رسول بھیجے، آپ سے پہلے بھی میں نے بھیجے ہیں رسول، جن میں سے کچھ کے قصے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں اور کچھ کے میں نے نہیں بتائے. تو بہت سارے ایسے ہیں جو ان نون رہے ہیں، جن کی کہانیاں ہم تک نہیں پہنچی. چونکہ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، اللہ نے جو کہانیاں ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے وہ اتنی زیادہ علامات یعنی اس کے اندر علامتی پیرائے ہیں کہ اگر ہم صرف ان کو سمجھ لیں، فاقسوسل کا ساسا لعلہم یتفکرون. اور ہم کب سمجھیں گے؟ یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کہانیاں سنو اور مزے کرو، جیسے ہم بچے کہانیاں سنتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. کہانی جب بھی اللہ کی طرف سے آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قصے کو بیان کریں گے تو وہ قصہ غور و فکر کا متقاضی ہے کہ وہ کہانی سنائی کیوں جا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے عبرت کیا ہے، حکمت کیا ہے، سبق کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جس میں ہم فیل ہوئے ہیں. اللہ نے کائنات بنا دی، کیوں بنا دی ہے، کیف خلقت، ہم سوال نہیں کرتے، ہم اس چیز کی سائنس پہ غور نہیں کرتے، ہم اس پہ ریسرچ نہیں کرنا چاہتے. ہم قرآن کے واقعات کو یا قصص کو ثواب کے لیے تو پڑھ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ بہت ہے کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیا، میرا اس میں کیا ہے، وہ قصہ میرے لیے آیا ہے، مجھے سنایا گیا ہے، اللہ پاک مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں. تو آپ نے جب اس رمضان المبارک میں قرآن پاک کے اندر قصص دیکھنے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ قصص آپ کو کیا دے رہے ہیں، لعلہم یتفکرون. غور و فکر کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، تاکہ آپ بھی اس کہانی کا کردار نہ بنے جو کہانیاں پہلے سے چل چکی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا ہے اللہ کے نظام میں کہانی ایک ہی چل رہی ہے، اور اس کہانی کے اندر ہم سب کی ایک اپنی الگ کہانی چل رہی ہے. انڈیویجول لیول پہ ایک سبجیکٹو اپروچ چل رہی ہے، ایک آبجیکٹو اپروچ چل رہی ہے. تو آبجیکٹو اپروچ وہی ہوگی جو اللہ کی اپروچ ہوگی، اور اس کے اندر ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں یہ ہماری سبجیکٹو اپروچ ہے. لیکن جب ہم اس کو مان لیتے ہیں تو ہماری سبجیکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، آبجیکٹیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے کچھ روایات کی روح سے لوط علیہ السلام، یہ ایک ہی زمانہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا ایک ہی زمانہ ہمیں لگ بھگ دکھائی دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا؟ سیم وہی کہانی میں نے آپ کو صبح کے سیشن میں بھی بتائی تھی. تفکر کیا، سائنٹیفک میتھڈ کے تحت ہائپوتھیسس کریٹ کیے، کویسچنز ریز کیے. یہ تارا میرا رب ہوگا، یہ چاند میرا رب ہوگا، یہ سورج میرا رب ہوگا. پھر کہا کہ نہیں. پھر بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے اوپر الزام لگایا، کہا کہ اس سے پوچھو کہ کس نے توڑا ہے، اسی نے کچھ کیا ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہمیں اس طریقے سے
تفکر غور و فکر کرتی ہوئی نظر آتی ہے. بہت بڑی سنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جس میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ گجرات سے لائیو سیشن کر کے بتایا تھا، وہ پھر سن لیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو تزکیہ ہو رہا ہے، یہ جو تعلیم قرآن دی جا رہی ہے، کتاب کی تعلیم اور تزکیہ نفس، یہ کون کرے گا؟ دعا کیا کی گئی تھی؟ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ ایک مبعوث کر ایسا نبی جو ان میں سے ہو، اور ان کو وہ پڑھ کے سنائے، تلاوت بھی کرے ان کے سامنے، تعلیم بھی دے ان کو، ان کا تزکیہ بھی کرے. لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک الگ ہی المیہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو یہی سننے کو ملا کہ یہ ہمارے خداؤں کے خلاف بولتا ہے، باغی ہو گیا ہے، خود سر ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، معاذ اللہ. آگ میں پھینک دیا. رائج نظام برداشت ہی نہیں کرتا کہ کوئی ابراہیم اٹھے اور اس رائج نظام کے خلاف بات کر دے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر. وہ آپ نے سنا، خود ہی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں. علامہ اقبال نے کہا تھا. تو جب بھی کوئی دور صنم کدا بنتا ہے، وہاں ابراہیم کی ضرورت ہوتی ہے. جب بھی کسی نظام کے اندر یزیدیت آئے گی، وہاں پہ حسین کی ضرورت ہوگی. جب بھی کہیں پہ ابو جہل کا غلبہ ہوگا، وہاں محمد عربی کا ظہور لازمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب ایک ایسے زندہ و جاوید نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی شکل میں ہمیں ایک زندہ و پائندہ پیغام دے چکے ہیں، جس نے قیامت تک زندہ و جاوید رہنا ہے. اس کلام نے ختم نہیں ہونا جب تک قیامت نہیں آ جاتی. ہاں، قرب قیامت میں بتایا گیا ہے کہ اس کے معنی اٹھ جائیں گے، اس کے حروف غائب ہو جائیں گے، اور وہ بھی سمبولک ہے، وہ بھی علامتی پیرایا ہے. کسی دن صرف اس پہ بات کریں گے قرب قیامت کے حوالے سے. تو ابراہیم علیہ السلام، ان کی قوم، آخر کار ان کے ساتھ کیا ہوا قرآن ہمیں بتا رہا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم، ہم جنس پرستی، گے اور لیسبینس، وہ سارا کام ان کے اندر شروع ہو گیا تھا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی عذاب آیا، بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئی. حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ لوگوں، اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. پھر اس کے بعد جو ایک بڑا دور ہمیں نظر آتا ہے، وہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. یہ بھی ایک دور ہے. درمیان میں جو سب سے زیادہ مرتبہ ہمیں ذکر ملتا ہے نا، ہاں، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. تو یہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو چھوٹے بیٹے تھے وہ تھے حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کا اپنے طور پر کوئی الگ سے نظر نہیں آتا. جیسے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، جن کو قوم مدین بھی کہا جاتا ہے، یا صحاب الایکا بھی کچھ بزرگ کہتے ہیں، ان کا وہ ملاوٹ کے حوالے سے، ناپ تول میں کمی کے حوالے سے ذکر آتا ہے تھوڑا بہت، لیکن زیادہ اس میں پرومیننٹ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. اسی طریقے سے درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 136 مرتبہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے. چونکہ یہ جدید دور کے لیے بہت بڑی سمبولک یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چونکہ اس میں فرعون کی تکون کا ذکر آ گیا. فرعون جو طاقت اور جبروت کا بادشاہ تھا، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو مذہبی نمائندے تھے، جنہوں نے مذہب سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اوتار ہے یا بھگوان ہے یا خدا ہے یا دیوتا ہے، ان کو حامان کہا گیا. اور جو ہر قسم کی دولت جائیداد پہ قابض تھے، ہر قسم کے بزنس پہ، ہر قسم کی مل اور فیکٹری پہ، وہ قارون تھے اس دور کے. وہ تکون آج کے دن تک اسی طریقے سے برقرار ہے، وہی چل رہی ہے. تو اسی دور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ ہمیں کہانی نظر آتی ہے. پھر اسی طریقے سے درمیان میں ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے، جزوی سا. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جو کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ رہے، لیکن ان کا قوم کے ساتھ کوئی خاص اس طریقے سے کہانی ہمارے سامنے نہیں آتی. پھر اصحاب الرس اور قوم یاسین جن کو کہا جاتا ہے، اصحاب القریہ، ان کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی کہیں پہ ہے جو 100 سال تک وہ سوئے رہے. کچھ کہتے ہیں کہ وہ ارمیہ یا رمیہ اس طرح کا کوئی نام تھا. تو کچھ چھوٹے چھوٹے پیغمبروں کا بھی اس درمیان میں ذکر آتا ہے، جیسے حضرت ذوالکفل کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. تو جو بڑے بڑے جیسے باپ اور بیٹا ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، بڑا ان کا زبردست واقعہ ہے، لیکن اس میں بھی قوم کا اس طریقے سے ستم دکھائی نہیں دیتا. ہاں، سلیمان علیہ السلام کے دور میں جناتی قوتوں کی بڑی باتیں نظر آتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ہواؤں کے اوپر حکمرانی کی، پرندوں کے اوپر حکمرانی کی. سب سے یعنی اگر فقیر منش کوئی پیغمبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فقیری کے ساتھ، اور جن کو پوری دنیا کی وہ بادشاہی فزیکل لیول پہ بھی ملی،
وہ سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ تو اس کے بعد پھر زکریہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے یہ ایک ہی دور ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ کی والدہ محترم ہے، ان کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام، اور پھر بی بی مریم کی دعا سے ان کو حضرت یحییٰ بھی عطا ہوئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو تمام جتنے بھی قصص قرآن میں بیان کیے ہیں، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، ہر دور کے پیغمبر کے اوپر الزام لگایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، اور ہر دور کے نبی رسول اور پیغمبر نے اپنے لوگوں کو اس اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ کا پیغام ہی برحق ہے، ہر دور میں یہی پیغام چلتا آ رہا ہے، ہمیں بھی اسی پیغام کو فالو کرنا ہے، انہی ایس او پیز کو فالو کرنا ہے۔ اور ہر دور میں دو ہی کام ہوتے رہے، ایک طبقہ وہ تھا جو اپنے دور کے پیغمبر کو مانتا تھا، یہ لفظوں کو پکڑیں، یہ آپ کے لیے بڑے معنویت والے ہیں۔ ہر دور میں وہی کامیاب ہوئے، سرخرو ہوئے جو اپنے دور کے پیغمبر کی بات مانتے تھے، اپنے دور کے پیغمبر کے پیچھے چل پڑتے تھے، اپنے دور کے پیغمبر کے بیڑے میں بیٹھ جاتے تھے، وہ کامیاب ہوئے، سرخرو ہوئے، فلاح پا گئے۔ اور ان کے قصے ہم تک پہنچے ہیں کہ اے لوگو، تم اپنے دور کے پیغمبر کی اتباع کرو۔ اور ہمارے دور کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے ادوار کے پیغمبر ہیں، جتنے مرضی کرن آ جائیں، جتنے مرضی ادوار گزر جائیں، جتنے مرضی عالمین ایکسپلور ہو جائے، سائنس جتنے مرضی ایڈوانس ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع انہی کی رہے گی، قیامت تک اتباع انہی کی رہے گی۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم ویران ہو جائیں گے، ہم خسارہ پا جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کیا لے کے آئے تھے؟ قرآن کریم، کتنا بڑا تحفہ دیا تھا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل گیا ہے 1442 سال ہجری میں۔ ہم اپنے پیغمبر کے دیے ہوئے تحفے کو کھولتے ہی نہیں ہیں، ہم صرف چوم کے رکھ دیتے ہیں۔ چومنے سے آگے بڑھیے، چومنے سے آگے بڑھیں گے تو غلامی سے جان چھوٹے گی۔ یاد رکھیے، جب دشمن کا مقابلہ کرنا ہو تو ہتھیار بنانے سے پہلے نیت کرنا پڑتی ہے، جذبہ زندہ کرنا پڑتا ہے، پھر ہتھیار بنتے ہیں، پھر ہتھیار بھی میدان جنگ کے اندر لڑتے ہیں۔ لیکن میدان جنگ میں ہتھیار بنانے سے پہلے آپ کا جذبہ مومن ہو جانا چاہیے، آپ کی اتباع صادق ہو جانی چاہیے۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کے پیغام کو کس طرح سمجھے ہیں؟ کیا تبدیلی آئی ہے آپ کی زندگی میں؟ لوگ، میں نے آپ کو بتایا تھا، مسلمانوں کی زندگی میں آنے والی انقلابی تبدیلیوں کے بعد جا کے مسلمان ہونا شروع ہوں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ کس کی زندگی میں کیا انقلابی تبدیلی آئی ہے، آپ کی سکسیس کیا ہو رہی ہے، آپ دنیا میں کس قدر صادق ہیں، آپ دنیا میں کس قدر امین ہیں۔ اگر آپ ملاوٹ کرتے رہے، کوئی اس اسلام کو پسند نہیں کرے گا۔ اگر آپ اسی طریقے سے مسجد اور گلی کی تفریق کریں گے، جو کہ دشمنوں کی خواہش ہے، تو کوئی نوجوان نسل اس طرف نہیں آئے گی، بلکہ جو موجود ہیں، جو اس ماحول میں پیدا ہوئے، وہ بھی آہستہ آہستہ اچک لیے جائیں گے، ان کو بھی گمراہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو دوئی ہے، یہ جو دو رنگی ہے، یہ جو منافقت ہے، اس کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہر دور کے پیغمبر کا قصہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، ایک روشن مثال ہے۔ ہم ہر دور کے پیغمبر کو، جب آپ نے قرآن کو کھولنا ہے، یہ سارے پیغمبر نبی رسول جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، 25 کے لگ بھگ، ان میں سے 5 بڑے بڑے جن کا زیادہ ذکر ہوا۔ وہ 5 اس لیے بڑے ہیں کہ کتابیں بھی اس پر اتری ہیں۔ 4 آپ کو پتہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ذکر کلیم اللہ توریت ملی ہے، تورا الکتاب۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ان کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اور ہمارا ہر دور کے نبی رسول اور پیغمبر پہ ایمان ہے، بغیر کسی تفریق کے ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن پاک۔ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، اس مہینے میں نازل ہوا تھا، شب قدر پہ نازل ہوا تھا۔ کہ کیا خوبصورت تحفہ ہے ہمارے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے صحف کا ذکر آتا ہے، صحف ابراہیم، آپ یوں کہہ لیں پمفلٹ جیسے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابچے کہہ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم، یہ 5، اور سب سے زیادہ ذکر جو آیا ہے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام، یعنی جن قوموں نے زیادہ اللہ کی ڈس اوبیڈینس کی، اور اس میں بہت سارے پرومیننٹ فیچرز تھے، آپ نے وہ نوٹ کرنے ہیں۔ آپ کو 21ویں صدی میں وہ ساری چیزیں دکھائی دیں گی۔
آپ کو اپنے دور میں حضرت نوح علیہ السلام کے سرکش لوگ بھی دکھائی دیں گے، آپ کو اپنے دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاکی ماندہ لوگ بھی دکھائی دیں گے، آپ کو اپنی قوم میں حضرت لوط علیہ السلام والے لوگ بھی دکھائی دیں گے۔ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، اس قرن کی بات کر رہا ہوں جس قرن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ ہمارے دور تمام ادوار کا مجموعہ ہے، ہم تک ہر دور کی ہر اچھی اور بری چیز پہنچ گئی ہے، چوائس ہم نے کرنی ہے۔ جیسے آنے والے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ چالاک، زیادہ ہوشیار، سمجھدار ہو جاتے ہیں، چونکہ اجتماعی شعور چل رہا ہوتا ہے، تو ہر قوم کا، ہر قرن کا، ہر زمانے کا نچوڑ ہم تک پہنچ جائے، اس لیے ہماری الجھنیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا صرف 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جدا ہوئے تھے اور قوم نے بچڑا بنا لیا تھا۔ یہ اتنی بڑی علامت ہے کہ اگر ہم سمجھنا شروع کر دیں تو شاید ہم آج 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہم تھر تھر کانپنا شروع ہو جائیں کہ 1500 سال سے امت مسلمہ کے دین کے اندر یہ جو تفریقات شروع ہو گئی ہیں، تحریفات جو شروع ہو گئی ہیں، اللہ ہی جانے کہ ہم کس طرف چلے جائیں گے۔ تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج بھی پیغام وہی ہے، آنے والے قرنوں کے اندر بھی پیغام وہی ہوگا۔ تو آپ نے اپنے قرآن کو، یہ جو قرآن ہے، اور یہ کتاب صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ہر قلب سلیم کی کتاب ہے، یہ ہر انسان کے لیے کتاب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے نبی ہیں، عالمین کی رحمت ہے۔ تو یہ پیغام عالمین تک کیسے پہنچے گا کہ جب ہم جو قریب ترین امت ہے، جو بائی چانس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمارا کردار کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہماری شخصیت کیا ہے، لوگ کس طرح آتے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، غلامی سے نجات مل گئی، غلام تھے، غلامی سے نجات مل گئی، چونکہ سنہرا دور شروع ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کیا کرنا پڑتا ہے؟ سیرت النبی ہمارے سامنے پورا رول ماڈل ہے۔ یہ صرف پڑھنے کی بات نہیں سیرت النبی کہ صرف پڑھ دیا آپ نے، یہ امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے کہ آپ جب کمزور ہوتے ہیں تو چھپ چھپ کے بھی آپ ایک دوسرے کو باتیں بتاتے ہیں، آپ جب مغلوب ستاتے ہوتے ہیں تو آپ کو چھپ کے ہجرت کرنا پڑ جاتی ہے۔ یہ حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں، یہی وزڈم ہوتا ہے کہ آپ نے ایز پر دا سچویشن چلنا ہے۔ یہی حکمت ہمیں صلح حدیبیہ میں بھی نظر آتی ہے، جب بیعت رضوان ہوئی تھی۔ یہ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا کہ جو ان کی شرائط تھی وہ مان لی۔ یہی آپ کو سچویشن نظر آتی ہے جب مدینہ میں ہجرت ہوئی ہے اور وہاں پہ آگے کس طریقے سے ایگریمنٹ کیے ہیں۔ یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پورا پیکج بتا کے گئے ہیں کہ آپ اگر کمزور ہو تو کس طرح زندہ رہنا ہے، اور جب آپ طاقتور ہو جائیں، چونکہ کمزوری سے طاقتور کے درمیان تیاری کا فیز ہوتا ہے، اور تیاری آپ کو ہر سطح پہ کرنی ہے۔ اصحاب صفہ بھی آپ کو تیار کرنے پڑیں گے، آپ کو اسٹوڈنٹس تیار کرنے پڑیں گے، آپ کو مجاہدین تیار کرنے پڑیں گے، آپ کو اپنی کھیتی باڑی کو درست کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے پانی کا نظام درست کرنا پڑے گا، مکانوں کے اندر آپ کو درستگی لانی پڑے گی، رویوں کے اندر درستگی لانی پڑے گی، تعلقات اور رشتوں کے احترام کو برقرار رکھنا پڑے گا، آپ کو ہر سطح کے رشتے کو ماننا پڑے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے مدینہ ریاست، کہ آپ کے سامنے ایک پورا رول ماڈل آ جائے۔ مدینہ ریاست میں صرف مسجد نبوی نہیں ہے کہ آپ اس میں پنجگانہ نماز پڑھیں گے یا آپ عمرہ کر لیں گے یا حج کر لیں گے، نہیں، ایک وقت آتا ہے صلح حدیبیہ میں جب آپ کو عمرے سے بھی واپس جانا پڑتا ہے اور آپ کو محمد بن عبداللہ لکھنا پڑتا ہے محمد الرسول اللہ کی جگہ پر، اور آپ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مصلحت کا تقاضا ہے، کیونکہ جو دیکھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہمیں غزوہ احد میں بھی سبق ملتا ہے، ہمیں غزوہ خندق میں بھی ایک بہت بڑی علامت نظر آتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب آپ کو اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنا پڑتا ہے تاکہ دشمن باہر بیٹھا رہے لیکن اندر نہ داخل ہو سکے، فائر وال کو بریچ نہ کر سکے۔ ہمارے تقوی کی، ہمارے ایمان کی فائر وال کتنی مضبوط ہے، اس ایک مہینے سے طے ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا مضبوط کرنا ہے۔ اور پھر فاقے بھی آتے ہیں، زخم بھی لگتے ہیں، قربانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر 8 ہجری کا فتح مکہ بھی ہوتا ہے، وہ وکٹری فتح مبین والی، روشن، ساری دنیا دیکھتی ہے۔ اور جب آپ کو پتہ ہے فتح مکہ پہ کوئی وہ اس طریقے سے قتل و غارت کا بازار گرم نہیں ہوا، تلواریں نہیں چلیں، خون نہیں بہا۔ کیوں؟ جب آپ طاقتور ہو جاتے ہیں نا تو پھر تلوار پیچھے میان میں چلی جاتی ہے، پھر آپ کا روب ہی کافی ہوتا ہے، آپ کا تصور ہی کافی ہے، آپ آ جاتے ہیں اور چھا جاتے ہیں۔ اور جب تک آپ مغلوب ہوتے ہیں
ہجرت کے لیے آپ کو نکلنا پڑتا ہے، اور جب آپ تھوڑی سی قوت حاصل کر لیتے ہیں تو دشمن کے مقابلے میں آپ اپنے ایمان کے ساتھ لڑتے ہیں۔ بدر بھی ہوتا ہے، احد بھی ہوتا ہے، خندق بھی ہوتا ہے، تبوک بھی ہوتا ہے، تو بہت سارے آپ کو قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ہر پیغمبر کے دور میں جو کچھ ہمیں نظر آیا ہے اس میں سب سے زیادہ دو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہمیں جنگوں کے تصور اس طریقے سے دکھائی دیتے ہیں، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی خاص جنگ نہیں کی، اللہ کی طرف سے معجزے نازل ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا انما اشکو بسی بحسنی اللہ، آپ کو پتہ ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے بدن کے حوالے سے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوئی خاص نظریاتی جنگ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کی۔ تو میں لاڈ سے ان قصص کو پتہ کیسے سمجھا کرتا تھا کہ شروع میں حضرت آدم کے دور میں ابھی بچہ، جیسے کانسیپٹ بچہ ہوتا ہے نا، انٹلیکچولی یو آر انفینٹ بیبی، تو آپ سوئے ہوئے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، ملکوتی قوتوں کے ساتھ آپ کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ پھر انسانی آبادیاں پہنچتے پہنچتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک پہنچی تو عنفوان شباب آ گیا، لڑکپن جس کو کہہ لیں، سوال شروع ہو گئے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، سوال کرنا شروع کیے۔ حضور سیدی و مرشدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد ہے وہ مکمل بلوغت کا عہد ہے، مکمل بلوغت کا عہد ہے، پرفیکٹ ترین بلوغت کا عہد ہے۔ حضرت سلیمان کے دور میں بھی جنات کے ساتھ ہمیں کافی نظر آتا ہے، لیکن واضح طور پر جہاں پہ غزوات ہوئے اور جہاں پہ صحابہ کی فوج تیار ہوئی، مجاہدین تیار ہوئے، اصحاب صفہ تیار ہوئے، مکمل ایک سسٹم بنا۔ یہ سسٹم اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کل عالمین قرب قیامت تک سسٹم کے طلبگار ہوں گے، سسٹم کی تلاش میں نکلیں گے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کوئی انسان اس پرانے دور میں جانا چاہے گا، ناکام ہو جائے گا۔ ہمیں سسٹم ہی چاہیے، ہمیں ریاست ہی چاہیے، اور ہمیں ٹرینڈ مین پاور چاہیے۔ ہر سطح پر ٹرینڈ مین پاور چاہیے، معلم ایسے چاہیے جو بہترین تعلیم دے سکیں۔ ہمیں تاجر چاہیے، ہمیں کسان چاہیے، ہمیں ہر قسم کے صنعت کار چاہیے، ہمیں تھنک ٹینکس چاہیے، ہمیں پروگرامرز چاہیے، ہمیں ڈیولپرز چاہیے، ہمیں گرافک ڈیزائنرز چاہیے، ہمیں مجاہدین بھی چاہیے، ہمیں اچھے پائلٹ بھی چاہیے، ہمیں کمانڈوز بھی چاہیے، ہمیں سمندروں میں غوطہ لگانے والے ماہر لوگ بھی چاہیے، ہمیں بڑی فوج کے وہ سپہ سالار بھی چاہیے جو اپنا سینہ پیش کر سکیں۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں مائیں بھی چاہیے، باحیا مائیں جو نسلوں کو سنوار سکیں۔ تو ہمیں ہر سطح پر مین پاور چاہیے، ہر سطح پر انٹلیکچوئلس چاہیے۔ یہ سسٹم کی بات ہے، اور جب ادارے اس کے لیے وجود میں آتے ہیں، اور ادارے اگر کرپٹ ہو جائیں، سارا سسٹم کولیپس کر دیتا ہے، اور جب سسٹم کولیپس کرتا ہے، اختیار ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ طاقتور قوموں کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے، پھر آپ ان کی شرطوں پہ کھیلتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں اور ان کا فتح مکہ ہوتا ہے، اور ہم مغلوب کر دیے جاتے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، چونکہ وہ اس وقت قوت و اختیار والے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ ایمان صرف کہہ دینے کی بات نہیں ہے، ایمان اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنا ایک مرکز بنائیں، اپنی قوت و اختیار کریں۔ یہاں کی معیشت پر بھی ہمارا غلبہ ہونا چاہیے، یہاں کے تعلیمی نظام پر ہمارا غلبہ ہونا چاہیے، یہاں کے سیاسی اور سماجی نظام پر ہمارا راج ہونا چاہیے۔ یہ مقصود و مطلوب ہے۔ اللہ کے دور میں جو اللہ کا نظام چل رہا ہے اس کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ ہم قوت و اختیار کی طرف آ جائیں، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسی ریاست ہو جس کے ادارے مؤثر ہو کر متحرک ہو جائیں، ایک ایسا مومنٹم پیدا کر دیں انسان کی حریت کا، تاکہ ہر انسان کو عدل مل سکے، ہر انسان آگے بڑھ سکے۔ اور کتنے جینیس ہیں میرے دور کے بیٹھے ہوئے، ناانصافی کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا شروع ہو جائے، ان کو ماحول مل جائے، ان کو بھی جیلی فش مل جائے، وہ بھی سپریم سطح پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن جب ہوا اکھڑ جاتی ہے نا، تو پھر ہجرتیں لازم ہو جاتی ہیں، پھر درد لازم ہو جاتا ہے۔ ابھی فتح مکہ بہت دور ہے، ابھی تو غار حرا کا زمانہ ہے کہ ہم بیٹھیں، تفکر کریں، سوچیں۔ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ یہ ہم کہاں تھے اوج سریا سے، یہ نیچے زمین پر دے مارے گئے ہیں، کہاں آ گئے ہیں ہم۔ تو دو شعر آپ کی نظر کرتا ہوں اور پھر اجازت چاہوں گا۔ علامہ اقبال، فضائے بدر پیدا کر،
فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اور آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم اس گفتگو کو، اس نشست کو، اس سنگت کو، صحبت کو، محفل کو، جذبے کو، اس تحریک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جمعرات ہے، جمعرات کے لیے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں اس حال ثواب کے حوالے سے، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، آج بھی کروں گا، کہ اللہ کریم اپنی کریم بارگاہ سے شفاعت نازل فرمائے، رحمتیں اور کرم نازل فرمائے اور مغفرت نازل فرمائے ان تمام لوگوں کے لیے جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ہمارے بزرگ جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اللہ کریم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اللہ کریم سب کی بخشش فرما دے، اللہ کریم سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، آپ علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام بھیج کے تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ تصور کیجئے اپنے ان رشتہ داروں کا، چاہنے والوں کا، قرابت داروں کا، جاننے والوں کا، دوستوں کا، احباب کا، تعلق والوں کا، جو آپ کے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں۔ اپنی طرف سے دعا کیجئے اللہ کریم ان سب کی بخشش فرما دے، اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میں جب یہ دعائیں کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں میرے گاؤں کے وہ سارے بزرگ مائیاں بابے آ رہے ہیں جو چلے گئے۔ ہمارے بچپن میں ہم ان کے ساتھ جمے پلے ہیں، ان کی گود میں کھیلے ہیں ہم۔ اللہ کریم ان تمام بزرگوں کی مائیوں اور بابوں کی بخشش فرما دے۔ میرے وہ تمام دوست جو بچپن میں میرے ساتھ کھیلے ہیں اور دنیا میں اب نہیں رہے، اللہ کریم ان کی بخشش فرما دے۔ اللہ کریم آپ کے تمام دوستوں کی، بہنوں بھائیوں کی، کزنوں کی، رشتہ داروں کی، سب کی، جو والدین میں سے، پرکھوں میں سے جو دنیا سے چلا گیا، اللہ کریم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کریم ہماری طرف سے پھولوں کا تحفہ بھیجے ان تمام بزرگ روحوں کو جو ہم سے پہلے چلے گئے۔ ہم ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تیاری میں ہیں۔ آپ میں سے جن کے والدین، والد یا والدہ میری بیٹی سمیت، بہت دعا کریں اللہ کریم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ سیدہ غلام زہرا، سیدہ زعیمۃ النساء، میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم میڈم فرد آپ کے والد محترم کی اللہ کریم بخشش فرما دے۔ ماہ علوی آپ کے والد محترم کی اللہ بخشش فرما دے۔ شبینہ کمل آپ کے والد محترم کی اللہ کریم بخشش فرما دے۔ اور دیگر میرے سپارٹنس، مجھے پتہ ہے جب ماں کا ذکر آتا ہے وہ تڑپتے ہیں، جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ تڑپتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے وہ کس خوشبو کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، وہ کس دعا کے لیے آمین کہنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کے والدین کو بخش دے، اللہ کریم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کریم آپ میں سے جس کے نانی، نانا، دادی، دادا جو دنیا سے چلا گیا، خالہ، خالو، چچا، ماما، تائی، چچی، جس کا جو رشتہ دنیا سے چلا گیا ہے، شوہر، بیوی، اللہ کریم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کریم اس رمضان کے پہلے عشرہ رحمت کی صدقے اور رحمت للعالمین کے صدقے اور اس قرآن کا جو ذکر للعالمین ہے اس کے صدقے اللہ کریم سب کی بخشش فرما دے۔ وہی مالک ہے، اسی سے ہم مانگتے ہیں، وہی فیصلے کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ نہ چاہے اس کے اذن کے بغیر کوئی بکھی پر نہیں مار سکتی، کوئی دعا آگے جا نہیں سکتی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کے نظام میں۔ اللہ کا نظام اور اللہ کے نظام سے ہی ہم درخواست کرتے ہیں کہ یا رب العالمین سب کو بخش دے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش فرما دے۔ ہم جو زندہ ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہم سے نسبت رکھنے والے دوست یار، یا اللہ ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہر گناہ کو معاف فرما دے، ہمیں پاک صاف فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جس کی غیبت کی، جس کی منافقت کی، جس سے جھوٹ بولا،
جس کی امانت میں خیانت کی، یا اللہ جیسا گناہ وابستہ ہے آج دھو دے مالک، آج پاک کر دے مالک، آج مصفح کر دے، آئینہ ذات کو پاک صاف کر دے مالک، آئندہ تیرے بندے بن کر زندہ رہیں گے مالک، خود کو پاک صاف رکھیں گے مالک۔ رمضان کی برکتیں ہم پر نازل فرما، اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما، اپنے پیارے حبیب، اپنے محبوب کا واسطہ تجھے دیتے ہیں مالک، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے، تو ہمارا محبوب ہے۔ یا اللہ ہمیں محبتیں عطا فرما، رحمتیں ہم پر نازل فرما۔ جو ہمارے والدین اس وقت بیمار ہیں، ایمرجنسی میں ہے، ہاسپٹل میں ہے، یا اللہ ان کو شفائے کامل۔ یا اللہ تو بہترین فیصلہ ساز ہے، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں مالک، ہمارا دل دعائیں کرتا ہے، ہماری روح دعا کرتی ہے۔ یا اللہ سختیاں معاف فرما دے، کرم کا معاملہ فرما مالک۔ مالک اپنی جناب سے ہر قسم کی نحوستیں اور نجاستیں ہماری زندگی سے دور فرما دے، ہر قسم کے شریر لوگوں کے شر سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ ہر قسم کا انسان دشمن وائرس ہماری زندگی سے دور فرما دے، ہمیں ہر قسم کے دشمن کے وسوسے اور شر سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ ہم سب کے نور میں اضافہ فرما، علم میں اضافہ فرما، شعور میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ہمارے تقوی میں اضافہ فرما، یا اللہ ہمارے عرفان میں اضافہ فرما، یا اللہ ہمارے روزگار میں اضافہ فرما، حلال رزق میں اضافہ فرما، خیر میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم شر کا مقابلہ کر سکیں، ہم شر کو پہچان سکیں۔ یا اللہ ہمیں اس قابل کر کہ ہم ایک دوسرے کو جنت کے راستے پر رکھ سکیں، ہمیں ہمت دے، توفیق دے، ہدایت دے مالک، کہ ہم ایک دوسرے کو جہنم کی راہ سے روک سکیں، ہم ایک دوسرے کے لیے خسارے والے لوگ نہ بن جائیں، ہمیں ایسے تعلقات بنانے کی توفیق عطا فرما مالک کہ ہم سب مفلحون ہو جائیں، کہ تجھے مفلحون پسند ہے اور ہمیں تو پسند ہے مالک، اور تیرے محبوب پر ہم جان چھڑکتے ہیں مالک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے حال پر رحم فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کا نظام کر دے مالک، ہم سب کے حال پر اپنا کرم فرما، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اور تیری طلب میں ہے، تجھ سے مانگتا ہے مالک، جھولیاں بھر دے مالک، جھولیاں بھر دے، ہمارے بڑولے بھر دے مالک، ہمیں ہماری آنکھوں سے وہ آنسو بہنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند آ جائے، ہمارے دل سے وہ دھڑکنیں نکلیں جو تیری رضا پر ہوں، ہمیں ایسے سانس عطا کر جو یا حی یا قیوم کے ساتھ رقص کرے۔ یا اللہ ہمارے خلیے خلیے کو مومن کر دے، دھڑکن دھڑکن کو مومن کر دے، سانس سانس کو مومن کر دے۔ یا اللہ ہمارا جینیٹک کوڈ اپنے قبضہ اختیار میں رکھ، یا اللہ ہمارے جینیٹک کوڈ میں ایمان لکھ دے، ہمارے ڈی این اے میں ایمان کو راسخ کر دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان میں اور ایمان کو ہمارے اندر اس طرح جذب کر دے، ہماری کیمسٹری اس طرح مل جائے کہ کوئی چاہ کر بھی جدا نہ کر سکے، ہمیں توڑ دیا جائے، ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے، کرچی کرچی کر دیا جائے، ریزہ ریزہ کر دیا جائے، ہمارا ایمان کبھی کم نہ ہو، ہمارا ایمان کبھی کم نہ ہو، ہمارا ایمان کبھی کم نہ ہو، ہماری شان کبھی کم نہ ہو، ہمارا وقار کبھی کم نہ ہو، کسی عورت اور مرد کا، کسی لڑکی اور لڑکی کا، کسی بہن اور بھائی کا، کسی مرد اور عورت کا، کسی شوہر اور بیوی کا وقار ختم نہ ہو، اعتبار ختم نہ ہو، کبھی ہم ایک دوسرے کا اعتبار مجروح نہ کریں، کبھی ہم ایک دوسرے کے وقار میں کمی نہ لائیں، کبھی ہم ایک دوسرے کے احترام کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالیں۔ یا اللہ اپنی جناب سے معافی نازل فرما، رحمت نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے آپ کے کامنٹس نہیں دیکھے، پھر انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے توفیق دی اور اللہ کا حکم ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نشست کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری بیجی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔